بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان، فضل اور کرم یہ ہے، اللہ نے ہم سب کو انسان بنایا ہے اور اللہ رب العزت نے ہمیں کلمہ گو مسلمان بنایا ہے۔ آخری نبی خاتم الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا ہے، اور پھر امت کے افراد میں سے اہل علم افراد کے ساتھ ہمارا تعلق جوڑا ہے۔ تو ہماری کئی حیثیت ہیں۔ ایک حیثیت انسان ہونے کی ہے، اس سے بڑھ کر مسلمان ہونے کی ہے، پھر اس سے آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ گو امتی ہونے کی ہے، پھر اس سے آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور عالم اور حضور کا وارث ہونے کی حیثیت ہے۔ اس لیے ہم نے آج دو مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا کے زیر انتظام یہ دوسرا علماء اجتماع منعقد کیا ہے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہمارا انشاءاللہ عوامی سالانہ اجتماع 3 مارچ بروز جمعرات کو ہوگا انشاءاللہ۔ آج کا اجتماع خالصتاً علماء کا اجتماع، اور یہ اجتماع ہم نے جان بوجھ کر بہت بڑی سطح پر منعقد نہیں کیا، بلکہ اس کی سطح نسبتاً چھوٹی رکھی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو کام بھی تدریجاً کیا جائے اس کام کو سنبھالنا بہت آسان ہوتا ہے، اور اگر کسی کام کو تدریج کی بجائے یا لخت کیا جائے تو اس کام کو سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں بحمداللہ تعالیٰ تعدیش کی نعمت کے طور پہ آپ حضرات کے توسط سے اور آپ حضرات کے ہم ساتھی ہونے کی وجہ سے یہ بات کہہ سکتا ہوں، اگر ہم ملکی سطح پر بہت بڑا علماء اجتماع یہاں منعقد کرنا چاہیں تو الحمدللہ ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ پاکستان کے مشائخ اور اکابر ہمارے سر پہ دست شفقت رکھتے ہیں، وہ آنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم قصداً اجتماع کو بڑا کرنے کی بجائے چھوٹا کرتے ہیں۔ اس کی کئی وجہ میں نے آپ کی خدمت میں 2-4 باتیں عرض کرنی ہیں، اور وہ سمجھانے کے لیے میں ساری تنقید مان رہا ہوں۔ اگر ہم ابتدا میں بہت بڑا اجتماع منعقد کریں اور اس میں اپنے مسلک کی تمام جماعتوں کے اکابرین کو بلائیں یا خانقاہوں کے مشائخ کو بلائیں، ظاہر ہے یہ جماعتیں ہماری جماعتیں ہیں، ہمارے مسلک علماء دیوبند سے وابستہ جماعتیں ہماری جماعتیں ہیں، ان کے نظریات ہمارے ہیں، لیکن ہر ایک کا مزاج الگ الگ ہے۔ اگر ابتدا میں سب حضرات کو اکٹھا کر لیا جائے تو آنے والے بندے کو یہ نہیں پتہ چلتا اس مرکز کا مزاج کیا ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ کچھ سال اپنا کام اور اپنا مزاج سمجھا لیں، جب یہ سمجھ آ گیا تو پھر انشاءاللہ کسی کو یہ سمجھنے میں دقت نہیں ہوگی کہ یہ لوگ کون ہیں۔ اس کی مثالیں تو کئی ہیں، لیکن میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ارائیونٹ ہمارا مرکز ہے، اور اس اجتماع میں صرف ہمارے مسلک کے ہی نہیں بلکہ دوسرے مسالک کے لوگ بھی شریک ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنا کام تدریجاً کیا ہے، اس لیے وہاں اچھے سے اچھا بندہ آئے یا شرارت کے لیے گندے سے گندہ بھی آئے تو
تو پوری دنیا سمجھتی ہے کہ جن کا اجتماع ہے وہ کون ہے، ان کا مزاج کیا ہے، ان کا مسلک کیا ہے، اس لیے ان کو حالات کنٹرول کرنے میں دقت پیش نہیں آتی۔ تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ پہلے ہم یہ سمجھا لیں کہ ہمارا مسلک کیا ہے، اس مرکز کا مزاج کیا ہے۔ جب یہ سب کو سمجھ آ جائے گا، اس کے بعد اگر ہم بعض احباب کو بلائیں، وہ بات ایسی کہہ دیں جو ہمارے مزاج کی نہیں ہے، تو ہمیں صفائی دینی پڑے گی۔ آپ خود ہی سمجھے گی کہ ان کی شخصی رائے کا مرکز کا مزاج نہیں ہے۔ میرا خیال ہے آپ علم میں بہت لمبی ترتیب کی ضرورت نہیں ہے، میری اتنی گفتگو سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم نے یہ ترتیب کیوں رکھی ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے، اگر ہم ابتدائی علماء اجتماعات میں باہر سے مشائخ کو بلا کر بیانات کروائیں تو ایک بات پھر رہ جانی ہے کہ علماء اجتماع منعقد ہوتا ہے، سننے والے بھی باہر سے آتے ہیں، سنانے والے بھی باہر سے آتے ہیں، تو یہ مرکز اہل سنت و جماعت کرتا کیا ہے؟ اس کا مطلب ان کا کام صرف رابطے کا کام ہے، سننے والے بھی باہر کے ہیں، سنانے والے بھی باہر کے ہیں۔ اور جب بیانات کرنے والے یہاں کے تیار کردہ افراد ہوں گے تو آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ مرکز کے پاس بیان کرنے والے افراد موجود ہیں، جن کو اس کے لیے باہر سے بلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ حضرت رئیس المناظرین حجت اللہ کلاس مولانا محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے، حضرت علمی آدمی تھے، تحریکی بھی تھے۔ ان کے مزاج کیا رگ رگ میں علم تھا، تحریکی مزاج نہیں تھا، مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا سے تشریف لے گئے تو ہر شخص کی زبان پر ایک جملہ تھا، حضرت چلے گئے ہیں، ہم یتیم ہو گئے ہیں، اب ہمیں سنبھالے گا کون؟ میں حضرت کی جگہ پر نہیں ہوں، حاشا وکلا، نہ حضرت والا میرا علمی مقام ہے، نہ تقوی کا مقام ہے، نہ میری وہ حیثیت ہے، قطعاً ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے چونکہ حضرت کا ہم مشن لے کر چل رہے ہیں، لوگ اسی نسبت سے دیکھتے بھی ہیں۔ ہم نے پوری کوشش یہ کی ہے کہ جو کچھ ہم مرکز اہل سنت والجماعت میں تیار کرتے ہیں، کارگزاری کے طور پر یہ آپ حضرات کے سامنے پیش کریں، تاکہ فرد کے جانے کے بعد یہ نہ ہو کہ فرد گیا اب کیا ہو۔ آپ نے مجھ سے قبل بیانات سنے ہیں، یہ الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میرے شاگرد ہیں، میری تیار کردہ ٹیم ہے، میری جماعت ہے۔ باپ کہتا ہے یہ میرے بیٹے ہیں، وہ بڑی کارگزاری بیان کرتا ہے، دکاندار کہتا ہے میرا مال ہے، تو مجھے بھی حق حاصل ہے نا، میں کوئی ہماری ٹیم ہے، ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے شاگرد ہیں، آپ کے سامنے ہیں۔ اب انشاءاللہ العزیز اللہ نظر بد سے محفوظ فرمائے، کچھ عرصہ مزید عافیت کے ساتھ کام جاری رہا تو میں دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ پوری دنیا کے مسلک دیوبند سے وابستہ ایک تو یہ گلہ نہیں کریں گے اب اس موضوع پر کام کرے گا کون، ہر موضوع پہ کام کرنے والے افراد آپ کو ملیں گے انشاءاللہ۔ ایک بات تو یہ انشاءاللہ۔ نمبر دو، کچھ عرصہ ہمیں عافیت کے ساتھ اللہ پاک کام کی توفیق عطا فرمائے تو پوری دنیا میں مسلک علماء دیوبند پر یہ گلہ نہیں ہوگا کہ انہوں نے فلاں موضوع پہ لکھا نہیں ہے اور فلاں بندے نے ان کے خلاف لکھا تھا تو انہوں نے جواب دیا نہیں۔ یہ دو گلے نہیں ہوں گے انشاءاللہ آپ کو، اور اگر ہم یہ دو کام کر گزرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ چھوٹی کارگزاری نہیں بہت بڑی کارگزاری ہے۔ آپ نے کچھ کارگزاری مولانا کلیم اللہ صاحب کی زبان سے سنی ہے، یہ کتابیں ہیں، یہ ہمارا سیٹ اپ ہے، چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، اور انشاءاللہ العزیز مزید کام اللہ نے کرم فرمایا تو آپ کے سامنے آئے گا۔ ابھی کچھ روز قبل کی بات ہے، میں گجرانوالا مفتی نعمان صاحب کے پاس تھا، تو میں جا کر گجرانوالا بھی گیا، مشرق العلوم بھی گیا، مظاہر العلوم بھی گیا، مدرسہ رحمانیہ بھی گیا، جتنے مدرسوں میں جا سکتا تھا میں گیا، وقت کم تھا، شام چونکہ میں نے بیان کے لیے جانا تھا۔ اور ایک بات کہ آپ کو حیرانگی ہوگی، میں نے بیان کے لیے جانا تھا بشارہ ورکا ضلع گجرانوالا، وہاں ساتھی بہت خواہش مند تھے کہ شہر میں ہماری مسجد ہو جہاں بیان کروائیں۔ وہاں جو مسجد ہیں وہ سب مماتیوں کی ہیں، بدعتیوں کی ہیں، اہل سنت والجماعت دیوبند کی مسجد نہیں۔ یہ متفکر تھے جب اللہ کام لینے چاہے تو کیسے کام لیتا ہے۔ ان کی آپس میں لڑائی ہوئی، ان کے ایک مولوی نے مسجد کو بیچا اور یہ کہا کہ تمہیں نہیں دیں گے، تمہارے مخالفین کو دیں گے۔ لڑائی ان کی تھی، مسجد انہوں نے بیچی اور ان کو نہیں دی، ہمارے ساتھیوں نے۔ مسجد بن گئی ہے، مسجد ختم نبوت مشاعرہ فرقہ
اور میں اس کو اپنے اعزاز بھی سمجھتا ہوں، اللہ کا کرم بھی سمجھتا ہوں۔ ان حضرات علماء نے کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ جب اس مسجد کی چھت ڈل گئی تو ہم نے بیان مولانا جہاز کو منع کر کرایا۔ مجھے خوشی تو ہوگی نا جی، تو میں نے خیر جہاز تو میں نے کہا میری ایک شرط ہے کہ آپ اشتہار نہ چھپائیں، بغیر اشتہار کے بیان مجمع کیسے آئے گا؟ میں نے کہا درد والا بندہ ہو اللہ بندے جمع فرما دیتے ہیں، آپ یہ نہ کو مجمع کیسے آئے گا، چھوڑو اس بات۔ ایک مداری والا چوک پر کھڑا ہو جائے مداری کے لیے، وہ بندے جمع کر لیتے ہیں۔ حق کی دعوت لے کر آدمی چیخ اور ملک جمع نہ ہو، یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ حق کی بات لگا کر تو دیکھو جمع کیسے نہیں ہوتی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا اذن، اے ابراہیم آواز لگاؤ، کہاں؟ اوپر پہاڑ پہ چڑھ کے، سنے گا کون؟ فرمایا آواز تیرے ذمہ ہے، بندے لانا میرے ذمہ۔ آپ ابراہیم آواز لگاؤ، پھر لوگ کیسے آتے ہیں سب نے دیکھا، اللہ پاک نے بندے بھیج دیے۔ یہاں ہمارے پاس ایک صاحب تشریف لائے، علماء آتے رہتے ہیں، تو ہمارا یہاں جمعرات کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، ہر ماہ کی پہلی جمعرات خانقاہ اجتماع ہوتا ہے۔ یہ جتنے حضرات آپ تشریف فرما ہیں تو میرا اندازہ ہے کہ اس سے افراد زیادہ ہوتے ہیں کم نہیں ہوتے، ماہانہ اجتماع الحمدللہ بڑی کثرت سے لوگ تشریف لاتے ہیں۔ تو مجھے بزرگ فرمان لگے کہ آپ نے جنگل کو منگل بنا دیے۔ میں نے کہا نا، ہم نے بدھ جمعرات بنا دی، ہم جہاں تک پہنچے وہاں تک بتاؤ نا، ہماری کارگزاری کو پیچھے کیوں رکھتے؟ یہاں اجتماع جمعرات کے، منگل کو کہتے جمعرات کو۔ میں نے کہا ہم نے جنگل کو منگل بنائے جمعرات بنائے، کہتے جمعرات بنائے۔ میں نے کہا محاورے تھوڑے سے تبدیل کرو، جب کام بڑھ جائے تو محاورے بدل دینے چاہیے۔ میں گزارش کر رہا تھا، میں بات سمجھا رہا تھا تاکہ بات آپ کو سمجھ آئے۔ ہم چھوٹا اجتماع کیوں کرتے ہیں یہ بات سمجھ آ گئی، اور باہر سے حضرات کیوں نہیں بلاتے یہ بھی سمجھ آ گئی۔ ہم چاہتے ہیں یہاں کے افراد آپ کے سامنے آئیں، یہاں کے بندے ہیں۔ حضرت مولانا قاضی اشرف حسینی صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے ہیں، مولانا نثار حسینی صاحب تشریف لائے ہیں، ابھی مفتی شاہ مسعود صاحب وہ بھی تشریف لائے تھے، چلے گئے ان کا عذر تھا۔ مولانا ممتاز کریار صاحب تشریف لائے، اور بہت سارے علماء بیٹھے ہیں۔ یعنی آپ حیران ہوں گے، یہ وہ حضرات ہیں کہ جن کو میں نے باضابطہ دعوت نہیں دی، ان کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ میں نے پہلے بتایا کہ میں بڑوں کو بلا نہیں جا رہا، چھوٹے چھوٹے اجتماع کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہم جیسے لوگ بیان کریں، تو صرف یہ دیکھ کر بھی ہمارا ساتھی ہے، اس نے کام شروع کیا ہے تو ہمیں اس کے پاس جانا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ جو ہم گلے کرتے ہیں ہم کام کریں تو بڑے ہمارے سر پہ ہاتھ نہیں رکھتے، جھوٹ ہے۔ ہم کام کریں تو بڑے سر پہ ہاتھ رکھتے، یہ نہ کہ نہیں رکھتے۔ فرق اتنا ہے کہ جو رکھتے ہیں ان کو ہم بڑا نہیں سمجھتے، اور جن کو بڑا سمجھتے ہیں وہ رکھتے نہیں۔ فرق صرف اتنا ہی ہے نا، یہ بات سمجھ آ گئی آپ؟ میں بطور لطیفہ ایک بات کہتا ہوں، جدہ سعودی عرب میں تھا، ایک مولوی صاحب مجھے ملے، علم تقویٰ میں تو مجھ سے بہت بڑے ہوں گے، عمر میں مجھ سے بہت چھوٹے تھے۔ تو مجھے بڑے دکھ درد کے ساتھ کہنے لگے کہ مولانا ہم بہت دل کرتا ہے کام کریں، ہمارے سر پہ ہم سے بڑا کوئی ہاتھ نہیں رکھتا۔ میں نے کہا میں آپ سے چھوٹا ہوں یہ بڑا ہوں۔ کہتے آپ تو بڑے ہیں۔ میں نے کہا لو ہاتھ میں رکھتا ہوں، کام آپ کرتے۔ اب چپ ہو گئے۔ میں نے کہا مصیبت یہ ہے کہ جن کو تو بڑا سمجھتا ہے وہ ہاتھ نہیں رکھتے، جو ہاتھ رکھتے ہیں ان کو تو بڑا نہیں سمجھتا۔ اللہ نے یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ذہن میں بڑے کا مطلب حضرت شیخ الہند ہے، وہ اب نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بڑے کا تصور مولانا قاسم نانوتوی ہے، وہ اب نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بڑے کا تصور حضرت لاہوری ہے، وہ اب نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بڑوں کا تصور حضرت تھانوی ہے، وہ نہیں ہے۔ میں دو باتیں پیش کرتا ہوں۔ حضرت امام تفسیر شیخ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ وفات پا گئے۔ حضرت کا تعزیتی جلسہ تھا، جو عالم آئے یہی بات ہے، لاہوری چلے گئے ہمیں یتیم کر دیا، لاہوری چلے گئے ہمارا کیا بنے گا، لاہوری چلے گئے ہمارا وارث کوئی نہیں۔ حضرت مولانا بابا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے، حضرت نے تعزیتی جلسے سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو ایک بات یاد رکھ لو، اب مولانا قاسم نانوتوی نہیں آئیں گے، مولانا مدنی نہیں آئیں گے، مولانا تھانوی نہیں آئیں گے، اب باب غلام غوث ہزاروی پر گزارا کرو، جب یہ مر گیا تو تمہیں یہ بھی نہیں ملے۔ میں یہ نہیں کہتا، میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے اوپر گزارا کرو، اور ہماری قیمت بھی تمہیں مرنے کی بات سمجھ آنی ہے۔ وہ بڑوں نے نہیں آنا، اب ہم ہی نے بڑوں کا کام کرنا ہے، اور جو کام شروع کر دے نا اس کی کوتاہیاں نظر انداز فرما کے اس کا ساتھ دو، اسی میں خیر اور اسی میں برکت ہے۔ حضرت
عارف باللہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے شیخ ہیں، حضرت فرمانے لگے اگر کسی انسان کے پیٹ میں درد ہو وہ اس وجہ سے علاج نہیں کراتا کہ دنیا میں حکیم اجمل نہیں ہے، اس وجہ سے علاج نہیں کراتا حکیم اجمل نہیں، اب میں کیسے علاج کروں؟ وہ سمجھتا حکیم اجمل دنیا میں نہیں ہے، لیکن اپنے پیٹ کے درد کے لیے اس کو جو حکیم میسر آئے اس سے علاج کراتا ہے۔ یہ عجیب بات یہ ہے ہم جسمانی امراض کا علاج اس وجہ سے نہیں چھوڑتے کہ بڑا حکیم نہیں ہے، لیکن علمی اور روحانی مسائل کو چھوڑ دیتے ہیں کہ دنیا میں بڑے نہیں۔ یہ بات ہم کیسے کرتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، اللہ میں یہ بات سمجھنے کی توفیق کے ساتھ فرمائے۔ اس لیے اب ہم نے اس کام کو لے کر چلنا ہے۔ میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، جن کو عقیدت اور محبت ہے وہ اس پر بہت خوش ہوتے ہیں، اور جن کو عقیدت اور محبت نہیں وہ پریشان تو پہلے ہی ہوتے ہیں، تھوڑے سے پریشان اور ہو جاتے ہیں، اور تو کچھ نہیں ہوتا نا۔ ہم ہر جلسے پر ایک آواز لگاتے ہیں، اولئک آبائی فجینی بمثلہم اذا جماعتنا یا جلیل المجامع۔ علماء کا اجتماع ہے، اس لیے میں اس کے ترجمے نہیں کر رہا، ہمارے باپ دادا جیسا باپ دادا ہے تو لو۔ میں نے کہا ہم یہ آواز لگائیں، لیس الفتى من یقول کان ابی الفتى من یقولها انا ذا۔ پہلوان وہ نہیں جو کہ میرا باپ پہلوان تھا، پہلوان وہ ہے جو یہ کہے کہ میں پہلوان ہوں، مجھ سے پنجہ آزمائی کرو۔ ہم تھوڑا سا سٹائل بدلیں، چونکہ کام ہم نے کرنا ہے نا، ہم نے کام کرنا ہے۔ جب ہم نے کام کرنا ہے تو ہمیں میدان میں نکلنا چاہیے، اور تھوڑا سا جرأت اور تحدی کے ساتھ آنا چاہیے، بڑے مضبوط اعصاب کے ساتھ میدان میں اترنا چاہیے۔ میں نے آپ کی خدمت میں ایک بات پیش کی ہے، ہم علماء اجتماع چھوٹا کیوں کرتے ہیں، بڑا کیوں نہیں کرتے؟ یہ بات سمجھ آ گئی؟ بڑا اجتماع ہوگا انشاءاللہ، انشاءاللہ ہوگا۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو زندہ رکھا تو آپ ہزاروں کی افراد پر مشتمل علماء کا اجتماع اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ، آپ اپنے مشائخ کی آمد دیکھیں گے انشاءاللہ، بڑا اجتماع ہوگا۔ نمبر 2، ہم باہر سے حضرات کیوں نہیں بلاتے، یہاں کے علماء بیان کیوں کرتے ہیں؟ یہ بھی آپ کے ذہن میں بات آ گئی، تاکہ آپ سمجھ میں افراد کون سے تیار ہو۔ تیسری بات جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے وہ یہ، دیکھیں ہم علماء ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم وارث ہیں، اور ہمیں یہ باتیں نبی کا وارث ہو کر سوچنی چاہیے اور نبی کا وارث ہو کر کرنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے نبی ہیں، لیکن پورے عالم کا سفر نہیں فرمایا۔ یہ میری بد توجہ سے بات سمجھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے نبی ہیں، لیکن پورے عالم کا سفر نہیں فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہتے مکہ میں ہیں، ترتیب پورے عالم کی بناتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے مدینہ میں ہیں، لیکن ترتیب پورے عالم کی بناتے ہیں۔ بیٹھے جزیرہ عرب میں ہیں، لیکن فکر پورے عالم کی۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ حضرات علماء ہیں، کوئی ایک شہر میں ہے، کوئی ایک تحصیل میں ہے، کوئی ایک قصبے میں ہے، کوئی ایک بستی میں ہے، کوئی ایک محلے میں ہے۔ یہ بات بالکل بجا ہے۔ آپ اپنے مسجد کی فکر کریں، اپنے محلے میں کام کریں، اپنی تحصیل میں کام کریں، اپنے ضلع میں کام کریں۔ جیسے دیکھیں آپ بیٹھے یہاں پر ہے نا، تو فکر آپ کو یہ بھی ہے کہ گاڑی پر کون آئے، ایسے بعض کان لگا رہے ہیں، بعض دیکھ رہے ہیں، دیکھیں سی آیا کون، یعنی جو فکر آپ کو نہیں کرنی چاہیے وہ نہیں کرتے، لیکن ہمارا رونا ہے کہ جو کرنی چاہیے وہ نہیں کرتے۔ بات سمجھ آ رہی؟ میں گزارش کر رہا تھا اپنے شہر میں کام کریں، اپنی تحصیل میں کام کریں، اپنی مسجد میں کام کریں، لیکن فکر پورے عالم کی کریں، پورے عالم کی فکر لے کر کام کریں گے نا، نتیجہ پھر کیا نکلے گا؟ میں اس پر اپنے دور کی 2 مثالیں دیتا ہوں۔ ایک مثال ان بزرگوں کی جن کو میں نے نہیں دیکھا، ایک مثال ان بزرگوں کی جن کو میں نے دیکھا ہے، ان سے استفادہ بھی کیا۔ جن کو نہیں دیکھا، ہمارے ان بزرگوں کا نام ہے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ دیوبندیت کا فرد کامل ہے، ان پر دیوبندیت کی انتہا، دیوبندیت کی فکر، دیوبندیت کا مسلک، دیوبندیت کا مزاج شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی پر ختم ہے۔ یہ شخص ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے ان کو پڑھا ہے۔ حضرت شیخ الہند کہاں رہتے ہیں؟ دیوبند۔ دیوبند ہندوستان کے قصبہ ہے، لیکن وہاں رہ کے فکر پورے عالم کی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا ہے؟
آج پوری دنیا کے آپ کسی کونے میں جائیں، دارالعلوم دیوبند کا فیض یافتہ بلا واسطہ یا بل واسطہ آپ کو وہاں ضرور ملے گا۔ ایسے ہے کہ پوری دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، دارالعلوم دیوبند کا فیض یافتہ، خواہ اس نے فیض بلا واسطہ لیا ہو یا فیض اس نے بل واسطہ لیا ہو، پوری دنیا میں آپ کو دارالعلوم دیوبند کی فیض یافتہ افراد ملے۔ کیوں؟ حضرت رہتے دیوبند میں تھے اور فکر پورے عالم۔ ہم رہیں ایک جگہ پہ لیکن فکر پورے عالم کی کریں۔ یہ ایک تھانے کے ایس ایچ او کا مسئلہ ہے، مولوی کا مسئلہ یہ نہیں ہے۔ تھانے کے ایس ایچ او کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ مولوی صاحب جی جلسہ کرنا ہی ہے نا، اس پینڈ کر لو، میری حدود سے نکلو۔ وہ ڈاکو سے کہتا ہے آپ نے ڈکیتی ڈالنی ہے نا، میری حدود سے نہ ڈالو، ادھر ڈالو تاکہ مجھ سے مجھ کو نہ پوچھے۔ یہ ایس ایچ او کا مسئلہ ہے کہ یہ کیس میری حدود سے باہر کا ہے، یہ میری کیس حدود کے اندر کا ہے، اور یہ ایسے براہ راست میرے ساتھ ہوا ہے، میں اور کے ساتھ کیا بات کروں۔ سندھ دورے پر تھے، واپس آئے، رحیم یار خان ضلع کراس کیا، ہمارے اوپر فائرنگ ہوئی، ڈرائیور زخمی ہو گیا۔ اچھا اللہ نے بچا لیا۔ ہوا کہ میں فرنٹ سیٹ پہ تھا، میں سویا ہوا تھا، یہ جب انہوں نے فائرنگ کی میں سویا تھا، سامنے سے گولیاں گزری اور ڈرائیور کے دونوں ہاتھوں سے نکل گئی۔ اب اس نے گاڑی روکی تو مجھے شک پڑا شاید کسی نے پتھر مارا اور یہ اس کا شیشہ ٹوٹا، شیشے ٹوٹے، پتھر کی طرح میں فور اٹھا کھڑا ہوا تو میں نے اس کے نا یہاں زور سے اس کے یہاں گردن پہ تھپڑ مارا۔ میں نے کہا دوڑاؤ گاڑی دوڑاؤ۔ مجھے شک یہ تھا کہ شاید کسی نے پتھر مارا کہ اوپر نہ چڑھے، میں نے اس کو پتھر تھپڑ مار کے گاڑی دوڑا دی۔ تھوڑا سا آگے چلا تو کہتے ساتھ مجھ سے گاڑی نہیں چلتی، 2 کلومیٹر پر مشکل گئی۔ میں نے کہا ساتھ پینٹ پیٹرول پمپ ہے ادھر لگا دو، گاڑی لگائی۔ اس نے کہا مجھ سے گیئر بھی پیچھے نہیں ہوتا، اس نے کلچ دبایا، میں نے گیئر پیچھے کیا، دیکھا دونوں ہاتھوں سے خون ہی خون، گولیاں نکلی ہوئی۔ اب ہوا گیا، میں نے آگے ساتھیوں کو فون کیا، بھائی فلاں جگہ پر ہیں، تو انہوں نے پولیس کو فون کیا، وہ کہتے ہیں ہمارا ایریا نہیں، دوسرے کہتے ہیں ہمارا ایریا نہیں۔ ان کو اس سے غرض نہیں کہ بندہ زخمی ہے، ان کو اس سے غرض ہے کہ میرے ایریے میں ہے، یہ میرے ایریے میں، یہ تھانے کے ایس ایچ او کی فکر ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی عالم کی فکر نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں مسئلہ سرگودا کا ہے، یہ مسئلہ لاہور کا نہیں ہے، یہ مسئلہ لاہور کا ہے، منڈی بہاؤالدین کا نہیں ہے، یہ مسئلہ پاکستان کا ہے، باہر کا نہیں ہے۔ بحیثیت حضور کا امتی عالم ہونے کی وجہ سے پورا عالم ہمارا ہے، پورا عالم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا المؤمنون کجسد واحد ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ وان اشتکا راسہ اشتکا، پورا عالم ہمارا ہے۔ تو اس لیے ہمارے ذمہ پوری دنیا کے میں خیر پھیلانا اور پوری دنیا سے شر کو مٹانا ہے، خیر کو پھیلانا بھی ہے اور شر کو مٹانا بھی ہے۔ اگر یہ بات سمجھ آ گئی، اس کے نتائج کیا نکلے گے آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں ہلکی سی بات کر رہا ہوں۔ دوسرے شخص میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، وہ ہیں امام اہل سنت والجماعت، شیخ التفسیر والحدیث، استاد محترم حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب حضرت نے جکھڑ منڈی ضلع گجرانوالہ کی بوڑ والی مسجد میں درس قرآن شروع کیا۔ حضرت فرماتے تھے اب تو میرے درس قرآن میں 50 بندے ہیں، جب میرے درس قرآن میں 2 بندے ہوتے تھے تو میں اتنا ہی مطالعہ کرتا تھا جتنا نصرت لوم دورہ تفسیر علماء کو پڑھانے کے لیے مطالعہ کرتا تھا۔ میں نے ان 2 بندوں کو ذہن میں نہیں رکھا، میں نے پورے عالم کو ذہن میں رکھا۔ نتیجہ کیا نکلا ہے؟ شیخ نے تفسیر پنجابی زبان میں لکھی ہے، اب اس کا اردو میں ترجمہ ہو رہا ہے، پڑھائی گکھڑ منڈی میں تھی اور مطالعہ اس کا پوری دنیا میں لوگ کر رہے ہیں۔ ایسے ہے کہ شیخ کے بھائی سوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نصرت لوم میں تفسیر پڑھائی ہے، اور آج پوری دنیا میں جو بھی دیوبندی عالم درس قرآن دیتا ہے وہ نظر انداز نہیں کر سکتا تفسیر عثمانی کو، شیخ الہند کی ہے، نظر انداز نہیں کر سکتا بیان قرآن کو، تھانہ بھون حکیم الامت کی ہے، نظر انداز نہیں کرتا معرف العرفان کو، حضرت صوفی صاحب کی ہے۔ یہ ساری تفاصیل رکھنی پڑتی ہے، کیوں؟ لکھی ایک جگہ پہ بیٹھ کے ہے، پڑھائی ایک جگہ پر بیٹھ کے ہے، لیکن دماغ میں پورا عالم رکھا ہے۔ جب ہم کام کریں گے نا ایک بستی، ایک دیہات اور ایک شہر میں، اور فکر پورے عالم کی ہوگی، اللہ پاک ہمارے کام کو پورے عالم میں پھیلا دے گی انشاءاللہ۔ اس کے فوائد کیا ہوں گے؟ میں لمبی بات نہیں کر رہا، میں بڑی شارٹ کٹ بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، چونکہ ہم عالمی نبی کے امتی عالم وارث ہیں،
ہمارے ذمے پورے عالم کی فکر ہے اور پورے عالم کا کام ہے. نہ ہم پورے عالم میں جا کر کام کر سکتے ہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق تمام شعبے کو ایک ایک بندہ سنبھال سکتا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، ہم ایک جگہ پہ کام کرتے ہیں، جو بندہ دنیا کے کسی کونے میں کام کرتا ہے اور دین کا کرتا ہے، ہمیں اس کے ساتھ پیار بھی ہوگا، اس کے ساتھ محبت بھی ہوگی، اس کے درد کو درد سمجھیں گے، اس کی خوشی کو خوشی سمجھیں گے انشاءاللہ. دوسرا فرق کیا ہوگا، ہم ایک شعبے میں کام کر رہے ہیں، ہمارا دوسرا عالم بھائی دوسرے شعبے میں کام کرتا ہے، ہمیں اس کے ساتھ پیار ہوگا اگرچہ ہماری جماعت کا نہیں ہوگا، ہمیں اس کے ساتھ پیار ہوگا اگرچہ کبھی کبھی ہمیں برا بھی کہے گا. کیوں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ میں اس نبی کا امتی ہوں جس کے سارے شعبے ہیں، ایک اس نے سنبھالا ہے، ایک میں نے سنبھالا ہے، ایک جماعت اس نے بنائی ہے، ایک جماعت میں اس نے بنائی ہے. اب جماعتوں کی لڑائیاں ختم ہو جائیں گی اور آپس میں پیار شروع ہو جائے گا. سبحان اللہ. لڑائیاں ہوتی ہی تب ہیں جب ہم ایک مشن کو چھوڑ کے اپنی جماعت کی لڑائی شروع کرتے ہیں. اور یہ اتنا بڑا المیہ ہے پاکستانی دنیا کا کہ جس پر جتنا بھی آدمی روحانی ماتم کرے اتنا کم. اتنا بڑا دکھ ہے اس بات میں. جو آدمی ایک شعبے کو لے کر چلتا ہے اس سے وابستہ جماعت کے ساتھ پیار ہے اور دوسری کے ساتھ نفرت ہے. بڑی عجیب بات ہے. حالانکہ ہمیں اس کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے. میں اس حوالے سے ایک بات عرض کرتا ہوں، ہم علماء دنیا میں مسلک دیوبند کی کسی جماعت سے وابستہ ہوں، ہم اس بنیاد پہ احترام چھوڑ دیں کہ فلاں عالم میری جماعت کا ہے، اس بنیاد پہ احترام کریں کہ فلاں عالم ہے. یہ ہماری جماعت کے اس کو چھوڑ دیں، عالم ہے بس اس کا خیال کریں. جو یہاں طلبہ رہتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں، ہمارے ساتھیٰ بھی جانتے ہیں. میں بار بار ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، ہمارے پاس جو شخص بھی آئے، ہمیں علماء سے ہٹ کے ایک بات کہنے لگا، عالم نہیں، کوئی شخص بھی ہمارے پاس مرکز میں آئے، ہم اکرام اتنا کریں گے جتنی ہماری حیثیت ہے. بس اوقات اتنا نہیں کر سکتے جتنا آنے والے کی شان ہے. ہم اس کی شخصیت کے مطابق نہیں کر سکتے، اپنی حیثیت کے مطابق کرتے ہیں. لیکن میں اساتذہ طلباء سے عرض کرتا ہوں، آپ بھی اس کو نوٹ فرمائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. آگے کافرا کان او مسلما، صالحا کان او فاجرا، عالما کان او جاہلا. آگے شرح کریں، پیغمبر نے مہمان کی اکرام کی جو بنیاد رکھی ہے وہ علم نہیں، وہ مہمان ہے. بس مہمان ہونا چاہیے، خواہ وہ کوئی بھی ہو. بحیثیت مہمان آپ کے پاس آ جائے تو اس کا احترام کریں. آپ کی جماعت ہو یا جماعت نہ ہو، ہم مسلک ہو یا ہم مسلک نہ ہو، وہ تو بطور مہمان آیا نا. جس طرح مہمان مہمان ہوتا ہے اسی طرح عالم عالم ہوتا ہے. ہمارے علمیہ کیا ہے، اپنی جماعت کا عالم آئے تو استقبال کرتے ہیں، جماعت کا نہ ہے تو نہیں کرتے. اپنی جماعت کا ہے تو پیار کرتے ہیں، اپنی جماعت کا نہ ہے تو پیار نہیں کرتے. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ جب تک آپس میں، اس جملے کو سمجھنا، جب تک آپس میں پیار ہو پھر عیوب بھی ہو تو صفائیاں دیتے ہیں، اور جب آپس میں پیار ختم ہو جائے پھر خوبی بھی ہو تو عیب بنا کر پیش کرتے ہیں. یہ کون سا معیار ہے، یہ کون سی بنیاد ہے جو ہماری سمجھ سے باہر ہے؟ جب ہم علماء کام کرتے ہیں تو ہم علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے نہیں ہیں، صحابہ کے دور کے نہیں ہیں، خیر القرون کے دور کے نہیں ہیں. ہم وہ علماء ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1500 سال بعد کے. اب اس کا فرق کیا پڑے گا، میں اس پر دو باتیں پیش کرتا ہوں. نمبر 1، حضرت امام نسائی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے محدث تھے اور بہت وجیح اور خوبصورت نوجوان تھے. اللہ نے علم بھی دیا تھا، اللہ نے حسن بھی دیا تھا. خدا نے دونوں نعمتیں عطا فرمائی. حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ پہ ایک عورت فرشتہ ہو گئی، عاشق ہو گئی امام نسائی. حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ قضاء حاجت کے لیے باغ میں گئے تو دیوار بنی ہوتی تھی. اس عورت کو پتہ چلا تو دیوار پھلان کی باغ میں پہنچی. حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں دیکھا تو وہاں سے دوڑے اور باغ سے دوڑ گئے. وہاں پہ دوڑے، اپنی جان بچا لی اور گناہ سے خود کو بچا لیا. حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ جب بوڑھے ہوئے تو بڑھاپے میں ان کو خیال آیا، اگر میں اس وقت اس عورت کی حاجت کو پورا کر دیتا وہ خوش ہو جاتی اور بعد میں توبہ کر دیتا، گناہ بھی معاف ہو جاتا. یہ دل میں خیال آیا، بس دل میں آیا، میں اس وقت اس عورت کی خواہش کو پورا کرتا
وہ عورت بھی خوش ہو جاتی اور بعد میں توبہ کرتا، میرا گناہ ختم ہوتا، اللہ بھی راضی ہو جاتا۔ یہ وسوسہ آنا تھا امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ رو پڑے بہت روئے کہ جب گناہ کر سکتا تھا کیا نہیں، جب نہیں کر سکتا گناہوں کے خیال آتے ہیں۔ یہ ایمان کی علامت ہے نا، ایمان کی علامت ہے۔ ایک بات یاد رکھیں طالب علم ہے، مومن اسے نہیں کہتے جو گناہ نہ کرے، یہ مومن کی تعریف نہیں ہے۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے نا۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مومن کون ہوتا ہے؟ فرمایا جب تجھے گناہ لگے اور نیکی لگے، جب تجھے گناہ برا لگے اور نیکی اچھی لگے نا، اب سمجھنا یہ مومن ہے۔ یہ نہیں کہ مومن سے گناہ ہوتا نہیں، مومن سے گناہ ہو جاتا ہے لیکن جب تک وہ معاف نہ کرا لے اس کو چین نہیں آتا۔ منافق سے گناہ ہوتا ہے، اس کو معافی کی فکر نہیں ہوتی۔ منافق سمجھتے گناہ ہوا مکھی بیٹھی میں نے اڑا دیا، مومن سمجھتے گناہ ہوا میرے سر پہ پہاڑ ہے، جب تک اٹھانا اس کو سکون نہیں آتا۔ اس کا معنی یہ تو نہیں کہ گناہ نہیں ہوتا۔ اب امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ فکر مند ہوئے، یہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ فکر میں تھے، سو گئے، آنکھ لگ گئی، خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی اور فرمایا امام نسائی کو تم زیادہ فکر مت کرو، جب تم جوان تھے تمہارا زمانہ میرے قریب تھا، جب تم بوڑھے ہو گئے اب تمہارا زمانہ مجھ سے دور ہے، جب گناہ کر سکتے تھے نہیں کیا، اب نہیں کر سکتے خیال آتا، اس میں تمہاری ذات اس کی وجہ نہیں ہے، یہ مجھ سے بعد زمانی کا اثر ہے۔ جتنا مجھ سے زمانہ دور ہوتا چلا جائے گا برکتیں کم ہوتی چلی جائے گی، یہ بعد زمانی کا اثر ہے۔ اب جو آج کے دور کے علماء ہیں کل کن سے آگے ہوں گے، پرسوں کن سے آگے ہوں گے، اب تو ہمیں پرکھے کہ یہ لوگ شیخ الہند تو نہیں ہیں، کیا ہم شیخ الہند بن سکتے ہیں؟ حضرت تھانوی تو نہیں ہے، حضرت تھانوی بن سکتے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بہت مشکل ہے۔ میں اس لیے گزارش کر رہا تھا، دوسرا واقعہ یہ بالکل ماضی قریب کا ہے، پرانا نہیں۔ حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص نہیں وفد آیا اور غالباً منڈی باودین سے آیا اور ضلع ملتان گیا۔ انہوں نے کہا حضرت شاہ جی ہمیں ایک خطیب چاہیے۔ شاہ جی نے فرمایا انشاءاللہ مل جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری کچھ شرطیں ہیں۔ شاہ جی نے فرمایا بتا دو۔ مولوی رکھنے کے لیے شرطیں بہت رکھتے ہیں۔ شاہ جی نے فرمایا بتا دو۔ انہوں نے کہا جی ہماری شرط ہے کہ خوبصورت ہو، جوان ہو، آواز اس کی اچھی ہو اور پیسے نہ مانگے، لالچی آدمی نہ ہو، خوش اخلاق ہو، بڑے خاندان کا ہو، ساری صفتیں بیان کی۔ تو شاہ جی نے پوچھا کہ مولوی چاہیے یا نبی چاہیے؟ مولوی چاہیے یا؟ شاہ جی نے فرمایا کہ نبی کی صفتیں، مولوی کی صفتیں نہیں ہے۔ نبی کہتا ہے لا اسألکم علیہ اجرا، مولوی کو تنخواہ آپ نے دینی ہے۔ میں جیل کاٹ رہا ہوں، مار کھا رہا ہوں، لعنت ہوئی آبادی، تم مجھ سے نبی مانگنے کے لیے آ گئے۔ میں جو بھیجوں گا وہ مولوی ہوگا، وہ نبی نہیں ہوگا، اس میں کچھ خامیاں ہوں گی جو آپ نے برداشت کرنی۔ میں اس پر اس لیے زور دیتا ہوں، خدا کی قسم اگر یہ بات سمجھ آ جائے ہمارے باہمی 90% جھگڑے ختم ہوتے۔ حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اپنے مدرسین کے بارے میں، حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو جو مدرس جتنا بڑا ہے اس میں وہ ایک آدھ کمزوری بھی ہوگی نا۔ حضرت فرمانے لگے کہ میں تمہیں مثال لے کر سمجھاتا ہوں، جس بھینس کا دودھ آپ نے پینا ہے اس بھینس کا گوبر آپ نے اٹھانا ہے، جس بکری کا دودھ آپ نے پینا ہے اس بکری کی مینگنیاں آپ نے اٹھانی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دودھ آپ پیئیں اور مینگنیاں ہمسائے اٹھائیں۔ تو جس عالم سے استفادہ آپ نے کیا ہے اگر اس عالم میں کمزوری ہے تو برداشت آپ نے کرنی۔ اب یہ باتیں سمجھ آ جائیں، بتاؤ کوئی لڑائی رہ جاتی ہے، جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس پر واقعات کی تو ایک طویل فہرست ہے، میں نے عرض کیا بات پہ مختصر کرنی ہے۔ ہم نے چونکہ ساری ترتیب بدل لی ہے اور بدلنے کی وجہ یہ تھی کہ ہمارا خیال یہ تھا کہ 9 بجے شروع کریں گے اور 3:30 ختم کریں۔ ابھی ساتھی نے مشورہ کیا کہ اللہ کا شکر ہے موسم بہت اچھا ہے، دھند نہیں ہے، تو بجائے 3:30 کے تھوڑا سا نشست لمبی کر لیں اور نشست 2 بجے 2:15 ختم کر دیں، ساتھی نماز پڑھیں، کھانا کھائیں اور اپنے سفر کو جاری کر دیں تاکہ درمیان کا وقت اس کو بیان میں لگا دیں اور ان حضرات کو اس میں فائدہ ہوگا، وقت کا سب کا بچ جائے گا۔ اس لیے ہم نے پوری ترتیب بدل دی ہے۔ حضرت امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ بیان کے لیے کھڑے ہوئے، حضرت شاہ جی بیان فرماتے ایک چٹ آ گئی۔ چٹ کیا آئی کہ شاہ جی زمیندارہ رسالہ نکلتا ہے اور یہ رسالہ بند ہو گیا، آپ اپیل کریں
کہ رسالے کے لوگ چندہ دیں تاکہ رسالہ جاری ہو سکے۔ جب شاہ جی اپیل کرنے لگے ساتھ دوسری چٹ بھی آ گئی، انہوں نے کہا شاہ جی فنڈ ہے یہ کھا جاتے ہیں، ان کے لیے فنڈ کی اپیل نہ کرے۔ وہ میرے شریعت تھے نا، میری اور آپ کی طرح تو نہیں تھے، ادھر کسی نے بات سے ساتھ متنفر ہو گئے۔ شاہ جی فرمایا، شاہ جی کا جملہ سن، شاہ جی فرمانے لگے جو بکرا قربانی پہ ذبح ہوتا ہے وہ دال دوسروں سے زیادہ کھاتا ہے، چندہ نہیں کرتا۔ جو بکرا ذبح ہوتا ہے قربانی پہ تو دال دوسرے بکروں سے زیادہ کھاتا ہے۔ شاہ جی نے فرمایا کہ یہ پیسے کھاتے ہیں تو رسالہ بھی تو یہی نکالتے ہیں نا، تم نکالتے ہو، چلو پیسے چندہ کے۔ اب بتاؤ اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو اشکال ختم ہو جاتا ہے یا بڑھ جاتا ہے؟ میں بہت سے مقامات پہ جاتا ہوں، مجھے لوگ قیمت رسانی کہتے ہیں آپ کے بارے میں سنا ہے یہ آپ پیسے کھاتے ہیں، میں نے کہا کھاتا ہوں، پھر کیا کریں؟ مجھے کہاں سے لیتے ہیں؟ میں نے کہا لوگ دیتے ہیں۔ میں نے کہا دیکھو جب مجھے لوگ دیتے ہیں مدرسے کے لیے بھی دیتے ہیں، میرے گھر کے لیے بھی دیتے ہیں، بچوں کے لیے بھی دیتے ہیں، طلباء کے لیے بھی دیتے ہیں، طلباء کے دیتے ہیں طلباء کو دے دیتا ہوں، مجھے دیتے ہیں اپنے اوپر خرچ کر لیتا ہوں۔ تو میں تو کہتا ہوں جب لوگ دیتے ہیں، ہمارے پاس گاڑیاں خریدنی ہیں لوگوں نے دی ہے، آپ یہاں بیٹھے ہیں لوگوں نے پیسے دیے، یہ سب لوگ دیتے ہیں نا۔ تو میں نے کہا اللہ کا کرم ہے، میں تو سچی بات یہ ہے کہ یہ دیوبندی عوام پر کبھی گلا نہیں کرتا، اور مجھے کبھی تعجب ہوتا ہے گلا سن کر، ہمارے لوگ کہتے ہیں دیوبندی قدر نہیں کرتے، میں کہتا ہوں قدر کرتے ہیں لیکن کس کس کی کریں، نہیں سمجھ، قدر کرتے ہیں لے کر کس کی؟ آپ بتائیں کہ بندہ اٹھا ہو تحریک لے کر اور دیوبندی عوام نے مایوس کر دیا ہو، آپ ایک بندے کا بھی نام نہیں لے سکتے۔ اب فرق کیا ہے؟ ہم سب سے ہم چاہتے ہیں روزانہ بٹیر ملے، وہ کہتے ہیں نہیں کبھی کبھی کھا لو، ہم کہتے ہیں قدر نہیں کرتے۔ بات سمجھ آ رہی؟ ہم چاہتے ہیں نہیں ہمارے پاس گلی لینڈ کروزر ہونی چاہیے، وہ کہتے ہیں نہیں ہم آپ کو لینڈ کروزر ہونڈا سٹی دے کے، کہتے ہیں ہماری قدر نہیں کرتے۔ ہم چاہتے ہیں ہر مہینہ عمرہ کریں، وہ کہتے ہیں حضرت سال میں ایک بار کر لیں، ہم کہتے ہیں ہماری قدر نہیں کرتے۔ بس یہ قدر کا معیار ہے، وگرنہ کرتے تو ہیں، مدارس بھی دے رہے ہیں، چندے بھی دے رہے ہیں، گاڑیاں بھی دے رہے ہیں، سب کچھ دیوبندی عوام دے رہی ہے، اور بتائیں ہم آپ کو عوام ہمیں دے گیا ہماری سمجھ سے باہر۔ اور کبھی قدر نہ کرنے کا معیار کیا ہوتا ہے؟ ان کو دیتے ہیں مجھے نہیں دیتے، تو میں کہہ دوں قدر نہیں کرتا، یعنی مجھے دے تو پھر قدر ہے، اگر مجھے نہ دے تو پھر دیوبندی عوام قدر نہیں کرتی۔ اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سمیٹ کر باتیں کہہ رہا ہوں اور بڑے اختصار سے کہہ رہا ہوں، اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے پلے باندھ لیں انشاءاللہ، اور ان کام میں بہت سارے ہمارے نزاعات ختم ہو جائیں گے۔ بحیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہونے کے ہم نے جو کام کرنے ہیں نا، میں نے اس میں بات کرنی ہے، اور میں بڑے سمیٹ کر بات کر رہا ہوں، توجہ سے بات سمجھیں۔ میں نے آیت پڑھی ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، ہم نبی کے وارث ہیں، ہمارے حکم ہے کہ تم دین کی دعوت بھی دو اور مجادلہ بھی دو۔ اس کا خلاصہ میں پیش کیا کرتا ہوں، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ بحیثیت امتی اور عالم امتی ہمارے ذمہ دو کام ہیں۔ نمبر ایک، امت کو ایمان اور اعمال پہ لانا، نمبر دو، امت کا ایمان اور اعمال بچانا۔ کتنے کام ہیں؟ نمبر ایک، امت کو ایمان اور اعمال پہ لانا، نمبر دو، امت کا ایمان اور اعمال بچانا۔ لانا بھی ہم نے ہے، بچانا بھی ہم نے۔ لانے کی محنت ہوتی ہے فضائل والی، اور بچانے کی محنت ہوتی ہے دلائل والی۔ لانے کی محنت فضائل والی اور بچانے کی محنت۔ آپ دکان بناتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک پیسے کماتے ہیں، جمع کرتے ہیں، اور جب جمع ہو جائے تو پھر محفوظ کرتے ہیں۔ جمع کرنے کا طریقہ اور ہوتا ہے، محفوظ کرنے کا طریقہ اور ہوتا ہے۔ اس لیے لانا بھی ہے اور جس کو لائے اس کو بچانا بھی ہے۔ تو ادعو اس کا معنی ہے کہ لاؤ، اور جادل اس کا معنی بچاؤ۔ دیکھو ایک ہی آیت میں اللہ نے دونوں حکم ہمیں دیے ہیں کہ تم نے دعوت کے ذریعے لانا ہے اور مجادلہ کے ذریعے بچانا ہے۔ مجھے ایک ساتھی کہنے لگا مجادلہ شرط بھی تو ہے نا، میں نے کہا کون سی؟ کہتے ہیں اللہ کی احسن۔ میں نے کہا دعوت کے لیے بھی شرط ہے نا، کہتے ہیں کون سی؟ میں نے کہا کہ دو، بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ دعوت کے لیے دو شرطیں ہیں اور مجادلہ کے لیے ایک شرط ہے۔ تو لانے کا ذکر بھی قرآن میں ہے، بچانے کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ اور میں بعض باتیں بطور ظرافت کے کہا کرتا ہوں
ہمارے یہاں رائے گنج کا مرکز بھی ہمارا ہے اور یہ سرگودا مرکز اہل سنت والجماعت کا مرکز بھی ہمارا ہے۔ رائے گنج مرکز کا کام ہے لانا، سرگودا مرکز کا کام ہے بچانا۔ رائے گنج مرکز کا کام کیا ہے؟ لانا، اور سرگودا مرکز کا کام بچانا۔ یہ بات کبھی امت کو آپ سمجھانے میں کامیاب ہو جائے نا، آپ دیکھیں لڑائیاں کتنی ختم ہوتی ہیں۔ آپ کے سامنے اعلان کر رہے تھے نا، ہر انگریزی ماہ کی پہلی جمعرات مغرب سے لے کے جمعہ ہفتہ اتوار صبح 9 بجے تک 3 دن کا کورس ہوتا ہے۔ اعلان سنا نا آپ نے؟ وہ جو ہر مہینے کا سروزہ ہے نا، وہ کون سا ہے؟ لانے والا۔ اور یہ سروزہ کون سا ہے؟ بچانے والا۔ رائے گنج بڑا مرکز ہے، چھوٹا مرکز ہے۔ 11 اس سروزہ اس کو دو، ہم چھوٹے ہیں، ایک سروزہ ہمیں دو۔ چلا ان کو دو، چلی ہمیں دو، اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ چلے سے لوگ آئیں گے اور چلی سے لوگ بچیں گے۔ 11 سروزوں سے آئیں گے اور ایک سروزے سے۔ اب بتاؤ یہ توڑ کی بات ہے جوڑ کی بات ہے؟ ہم توڑنے کی بات نہیں کرتے، ہم جوڑنے کی بات کرتے ہیں، لیکن جوڑنا اپنوں کو ہے، اس کو الگ رہنے دو، ہمیں اس کی ضرورت سے زیادہ فکر نہیں ہے۔ اللہ میں یہ بات سمجھنے کی توفیق دے۔ تو جن حضرات نے لانے والا اور فضائل والا کام کرنا ہے وہ اس ترتیب کو سمجھے، اور جنہوں نے بچانا اور دلائل والا کام کرنا ہے اس ترتیب کو سمجھے۔ ہمارے مشائخ علماء دیوبند نے دونوں کام کیے ہیں، امت کو ایمان اعمال پر لائے بھی ہیں اور امت کا ایمان اور اعمال بچائے بھی ہیں، دونوں کام۔ توجہ رکھنا، میں بات سمیٹ ہوں، آخری باتیں میں کرنے لگوں۔ ہمارے اکابر لاتے بھی رہے، ہمارے اکابر، ہم نے اسی سلسلے کو آگے لے کر چلنا ہے۔ ہم انشاءاللہ امت کو لائیں گے بھی، امت کو بچائیں گے بھی۔ جب ہم نے اکابر سے یہ بات سیکھی ہے اور اکابر کے طرز کے مطابق کام کرنا ہے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، نمبر 1 ہمارے اکابر کا مسلک کیا ہے، نمبر 2 ہمارے اکابر کا مزاج کیا ہے۔ نمبر 1 ہمارے اکابر کا مسلک کیا ہے، نمبر 2 ہمارے اکابر کا مزاج کیا ہے۔ ہم نے اکابر کے مسلک کو بھی لے کر چلنا ہے، اکابر کے مزاج کو بھی لے کر چلنا ہے۔ مسلک نہ سمجھے تب برباد ہوں گے، مزاج نہ سمجھے تب برباد ہوں گے۔ اور مسلک اور مزاج کو سمجھنے کے لیے سب سے بہترین شخصیت ہماری پوری تاریخ میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جو صحابہ کے بعد کے ہیں۔ نمبر 2 حضرت شیخ مجدد الفسانی، نمبر 3 حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، نمبر 4 حضرت شیخ مولانا محمود حسن دیوبندی۔ آپ ان 4 شخصیات کو پڑھیں، آپ کو اکابر کا مسلک بھی سمجھ آئے گا، اکابر کا مزاج بھی سمجھ آئے گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دیکھو کتنی مشقت سے کام کیا ہے، جنازہ جیل میں اٹھا ہے، کوڑے کھائے ہیں، امام صاحب نے مار کھائی ہے، زہر لوگوں نے مخالف نے پلایا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے توجہ رکھنا، نہ مسلک چھوڑا ہے نہ اپنا مزاج بدلا ہے، نہ مسلک بدلا نہ مزاج بدلا، مسلسل کام کیا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے علم میں ہے، جیل بھی کاٹی ہے، مار بھی کھائی ہے، حق میں وقت سے لڑے بھی ہیں، مسلک بھی نہیں بدلا، مزاج بھی نہیں بدلا، اپنے رخ پر چلتے رہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ کا رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ الہند کو آپ دیکھ لیں، شیخ الہند رحمۃ اللہ کا مقابلہ دنیا کے سپر طاقت سے، کمزور نہیں آدمی ہے، لیکن اگر جیل میں ہے تو کام جاری ہے، ریل میں ہے تو کام جاری ہے، اور اگر دارالعلوم دیوبند میں ہے تو کام جاری ہے، اور اگر آگے گئے ہیں حضرت نے اپنے کام کو ایک لمحے کے لیے نہیں چھوڑا۔ امت کو ایسے افراد دنیا سے دے کر گئے ہیں کہ انشاءاللہ قیامت کی صبح تک دیوبندیت کے افراد اسلام کی حقیقی روح کو امت کے سامنے پیش کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ میں شخصیات کو بطور مثل پیش کر رہا ہوں جس کو اللہ توفیق عطا فرمائے آپ پڑھیں۔ ہم اکابر کے مسلک کو بھی سمجھیں، اکابر کے مزاج کو بھی سمجھیں۔ میں اس حوالے سے اپنی ایک دو باتیں آخری کہنے لگا ہوں، میں بڑے اشارے سے بات کر رہا ہوں۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی جس دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم تھے اور جس دارالعلوم دیوبند کے پہلے صدر مدرس تھے، پہلے طالب علم بھی یہ ہیں اور پہلے صدر مدرس بھی بنے ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند میں اتنا کام کیا ہے، میرے جملے کو آپ ذرا نوٹ فرمانا، تھوڑے وقت میں شاید میں جملہ سمجھا نہ سکوں، کوئی فرد اور کوئی جماعت اس کو اپنی مخالفت نہ سمجھے، صرف جملے کو سمجھے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند میں جہاں بیٹھ کے کام کیا ہے، یہ دارالعلوم دیوبند پاکستان میں نہیں ہے، ہندوستان میں ہے، دارالاسلام میں نہیں ہے، دارالکفر میں ہے۔ جیسے دارالعلوم دیوبند آج سے 150 سال پہلے تھا،
ایسے ہی آج ہے، نہ پہلے کا ندم ہوا نہ آج کا ندم ہوا ہے۔ اگر کوئی شیخ الہند کی پالیسی اور سوچ ہوگی نا کہ دارالکفر میں رہ کر بھی اسلام کو صحیح صورت میں پیش کیا ہے اور ہم دارالاسلام میں رہ کر بھی صحیح صورت میں پیش نہیں کر سکتے، کوئی فرق تو ہوگا نا، کوئی فرق ضرور ہوگا۔ میں گزارش کر رہا ہوں، اللہ گواہ ہے، میں بڑے درد سے بات کہتا ہوں، میری بات آج اس لیے شاید آپ کو سمجھ نہ آئے کہ میں چھوٹے سے گاؤں میں رہتا ہوں، کسی بہت بڑے تعلق میں نہیں ہوں، اس لیے شاید سمجھ نہ آئے۔ ہم میں بہت چھوٹا سا آدمی ہوں، کسی بہت بڑی جماعت سے وابستہ نہیں ہوں، اور شاید یہ بات آپ کو سمجھ نہ آئے، لیکن یار اس کو بات کو ذرا سوچیں گے نا، آپ کے سامنے راستے کھلیں گے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ یہ جو بات تعلق دیوبند کہہ سکتے ہیں، ہم آج بھی کہہ سکتے ہیں۔ جس طرح آزادی سے وہ دین کا کام اپنے ملک میں کر رہے ہیں، ہماری مشکلات ہیں، اس کا مطلب یہ ہے ہم نے شیخ الہند کے مسلک کو سمجھا ہے، شیخ الہند کے مزاج کو بھی سمجھا، شیخ الہند کا مسلک بھی سمجھے اور شیخ الہند کا مزاج بھی سمجھے۔ میں اب اس پہ لمبی بات کروں نا، شیخ الہند سیمینار ہمارے ملک میں منعقد ہوئے ہیں، مجھے ایک دو سیمینار میں بلایا گیا تھا، ایک میں بلایا تھا، میں نے کہا نہیں، مرکزی سیمینار رکھو اور ہمیں 1 گھنٹہ بولنے کا موقع دو، حاضریاں نہیں، 1 گھنٹہ بولنے کا موقع دو، ہم شیخ الہند کی ذات کو بات کرتے ہیں۔ میں صرف ایک بات پیش کرتا ہوں سمجھانے کے لیے، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج کیا ہے ذرا سمجھیں۔ شیخ الہند کی لڑائی کس سے ہے؟ انگریز سے۔ لڑائی کس سے ہے؟ برطانیہ سے۔ ایسے ہی ہے، اس برطانیہ سے لڑائی لڑنے کے لیے ساتھ کس کو رکھا ہوا ہے؟ کانگریس کو، ہندو کو ساتھ رکھا ہوا ہے نا، کیوں؟ لڑائیوں سے ہے نا، ظاہر ہے ان کو ساتھ رکھیں گے تو ان کو ملک سے نکالیں گے نا، ان کو ساتھ نہیں رکھیں گے تو ان کو ملک سے نکالیں گے، ادھر ساتھ رکھا ہوا ہے اس لڑائی کے لیے۔ اور یہ خارجی فتنہ تھا، برطانیہ کا داخلی نہیں، خارجی فتنہ تھا۔ خارجی مہم کے خلاف شیخ الہند نے داخلی افراد کو ساتھ رکھا ہے، لیکن اپنے ملک میں جب داخلی فتنے نے سر اٹھایا ہے تو شیخ الہند نے اس کو معاف نہیں کیا۔ انگریز کے خلاف تاریخ چل رہی ہے، محمد حسین بٹالوی غیر مقلد اہل حدیث مسلک کا ایک چوتھا ستون ہے اپنے مسلک کا، انہوں نے ایک اشتہار چھاپا، اس پہ 10 مسائل لکھے اور فی مسئلہ اس دور میں 1 روپیہ انعام رکھ دیا جو جواب دے گا۔ اب شیخ الہند نے یہ نہیں دیکھا میں نے اس پمفلٹ کا جواب دیا میری تاریخ متصل ہو جائے گی، بندے ٹوٹ جائیں گے، یہ منتشر ہو جائیں گے، میں انگریز کے خلاف جنگ کیسے لڑوں گا۔ شیخ الہند نے فوراً ادلہ کاملہ کا نام اس کا جواب لکھا، دارالعلوم دیوبند میں بیٹھ کے جواب لکھا، انہوں نے پھر جواب لکھا، اگلا جواب شاید محمد حسین بٹالوی لکھا نہیں، کسی لکھوایا ہے، اور اس کا نام کیا رکھا؟ مفتاح الادلہ۔ شیخ الہند نے پھر جواب لکھا ایضاح الادلہ۔ 100 سال گزر گئے ہیں، ابھی تک غیر مقلد اس کا جواب نہیں دے سکتے، یہ ان کے ذمہ ہمارے شیخ الہند کا قرض ہے۔ اب مزاج سمجھ آیا؟ اور مزاج سمجھ آیا؟ دیکھیے خارجی فتنے سے لڑ رہے ہیں نا، لیکن داخلی فتنے کو معاف نہیں کیا۔ میں حضرت مدنی کے واقعات سنا سکتا ہوں، سہارنپوری کے سنا سکتا ہوں، اپنے مشاہد کتنے واقعات آپ کو سنوں گا آپ دنگ رہ جائیں۔ حکیم الامت تھانوی خالص خانقاہ کے صوفی آدمی ہیں، میں ان کا مزاج سنوں آپ حیران ہو جائیں۔ ہمارے قابل کا مزاج یہ تھا، میں نے ایک جہت آپ کے سامنے پیش کی ہے، کبھی بڑے فتنے سے لڑنے کے لیے اگر آپ چند افراد اپنے ساتھ رکھ لیں اور وہ جو چند افراد آپ کے ساتھ ہیں اگر اپنے آپ کے مسئلے کو چھیڑیں، آپ ان کو ساتھ رکھتے ہوئے ان کے اس اشتہار کا اس گفتگو کا جواب ضرور دیں، یہ ہمارے شیخ الہند کا مزاج ہے۔ نہیں دیں گے اپنے افراد کو سنبھالنا مشکل ہو جائے۔ میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں وہ ریکارڈ پہ لانے والی نہیں ہوتی، بات اکابر کی باتیں ریکارڈ والی نجی مجلس کی ہوتی ہیں، میں اکابر کے جاتا رہتا ہوں، قدم بوسی کرتا ہوں، مشائخ کے جاتا ہوں، مجھے وہ سمجھاتے بھی ہیں، مجھے فرماتے بھی ہیں، اس لیے میرے علم میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں میں ان کا اسٹیج پہ اظہار نہیں کر سکتا، ورنہ میں مزید باتیں نجی مجالس میں ساتھیوں سمجھاتا ہوں ہمارے حضرات کا مزاج کیا تھا اور موجودہ ہمیں کہاں سے مسائل پیدا ہوئے ہیں اور پھر کہاں سے مزید مسائل حالات خراب ہوتے ہیں۔ ایک بات سمجھ گیا نا، ہم نے اپنے اکابر کے مسلک کو بھی تھامنا ہے اور اپنے اکابر کے مزاج کو بھی، ہم اپنے اکابر کے مزاج کو رکھیں۔ تو جب ہم نے کام کرنا ہے اس کے لیے ایک بات ذہن نشین فرما لیں، باتیں تو کوئی ہے، ایک بات ذہن نشین فرما لیں، آپ نے جس موضوع پہ کام کرنا ہے اس موضوع پہ تیاری جب تک نہ ہو اس موضوع پہ کام شروع نہ کریں، خود بھی شرمندہ ہوں گے، دوسروں کو بھی شرمندہ کریں گے۔
خود بھی مار کھائیں گے، مسلک کو بھی بدنام کریں گے۔ جس موضوع پہ آپ کام کرنا چاہتے ہیں اس موضوع پہ تیاری مکمل کر لیں، بغیر ایکسرسائز کیے، بغیر اچھی خوراک کھائے، بغیر اپنے جسم کو بنائے اگر آپ اکھاڑے میں اتر گئے تو مخالف پہلوان سے مار کھائیں گے اور آپ کی پوری جماعت اور گروہ بدنام ہو جائے گی۔ جب آپ نے کسی کشتی کرنی ہے تو خوراک کھانی چاہیے کہ نہیں؟ مالش کرنی چاہیے کہ نہیں؟ ایکسرسائز کرنی چاہیے کہ نہیں؟ بولتے نہیں، کرنی چاہیے۔ تو جو ایکسرسائز بھی نہ کرے، خوراک بھی نہ کرے اور پھر مخالف کے ساتھ میدان میں اترے، وہ خود بھی مار کھائے گا، اپنی پوری جماعت کو بدنام کرائے گا۔ جس موضوع پہ آپ کام کرنا چاہتے ہیں اس موضوع پہ تیاری کریں اور شرع صدر سے تیاری کریں۔ یہ ہمارا ادارہ مسلک اہل سنت، یہ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا، اللہ گواہ ہے 24 گھنٹے آپ کے لیے وقت ہم نے کیا ہوا ہے کہ آپ جس موضوع پہ کام کرنا چاہتے ہیں ٹیلی فون پر ہمیں معذور سمجھیں یا تشریف لائیں اور تیاری کریں۔ آپ چلیں تو پھر ٹھیک، ہم آپ کے خادم آپ کے ساتھ ہیں۔ ظلم ہمارے ساتھ یہ کرتے ہیں۔ ابھی کل ایک ساتھی نے بہاولپور سے بھی آج قصبہ، وہاں سے مجھے فون کیا، فلاں فرقے نے کچھ عبارات پیش کی ہیں، بہت مسئلہ بن گیا ہے، ہم مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو شرائط لکھوائیں۔ میں نے کہا وہاں سے سرگودا تشریف لائیں، یا بیٹھ کے آپ کو مسئلہ بھی سمجھائیں گے، شرائط بھی لکھوائیں گے اور آپ کو مناظر بھی دیں گے۔ کہتے ہیں یہ تو بہت دور ہے۔ میں نے کہا آپ ہم سے بہت قریب ہیں، نہیں بات سمجھیں؟ وہ کیا کہتے ہیں ہم سے سرگودا بہت دور ہے، تو میں نے کہا سرگودا سے آپ بہت قریب ہیں۔ کہتے ہیں جی نہیں۔ میں نے کہا ہم آ سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں آ سکتے؟ ضرورت آپ کو ہے سفر ہم کریں، اس لیے ہم ٹیلی فون کو سفر نہیں کرتے۔ تو ساتھی کہتے ہیں جی دوڑ گئے، بات نہیں مانتے۔ آپ نے ٹیلی فون کیا، ہم نے 10 دن تیاری کر لی، گاڑی لے کر وہاں پہنچے، پھر موقع پر کہتے ہیں حالات خراب ہے، ہمارے مقامی علماء نہیں مانتے۔ ساری بات ہی ختم ہو۔ اس لیے ہم نے کہتے ہیں مسئلہ سمجھے، آپ بڑی تسلی سے سمجھے، مسئلہ سمجھ لیں، اس کے بعد بات شروع کریں۔ باتیں آپ کے سامنے پہلے آ چکی ہیں، میں مزید اس پہ بات نہیں کر رہا۔ اور جب تک اصل مسئلہ سمجھ نہیں آتا نا، سمجھانا بہت مشکل ہے۔ میں اس پر ایک مثال دیتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں۔ مثال سمجھ، آج مکہ اور مدینہ میں رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھی جا رہی ہے اور ہم غیر مقلدین کی نمازوں میں رفع الیدین کی شدت کے ساتھ مخالفت کر رہے ہیں۔ اب ایک آدمی آپ کو بھی کہے گا یار ایک بات تو بتاؤ، اگر یہ رفع الیدین ٹھیک نہیں ہے تو مکہ اور مدینہ والے امام غلط کرتے ہیں، وہاں تو غلط عمل اللہ پاک نہیں چلنے دیتے، غلط کرتے ہیں۔ اگر وہ غلط کرتے ہیں تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھو، وہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین مکہ مدینہ والوں کا ٹھیک ہے تو پاکستان کے غیر مقلدین کا کیوں غلط؟ اور اگر ان کا ٹھیک ہے تو مکہ مدینہ والوں کا کیوں غلط ہے؟ آپ جواب پتہ کیا دیتے ہیں؟ جو جواب آپ دیتے پہلے میں وہ دیتا ہوں۔ مکہ مدینہ میں تراویح 20 ہوتی ہے تو کون 20 پڑھے؟ وتر 3 ہوتے ہیں، کون وتر 3 پڑھے؟ سر ڈھانپ کے نماز پڑھتے ہیں، کون سر ڈھانپ کے نماز پڑھے؟ وہ جنازہ آہستہ پڑھتے ہیں، کون آہستہ پڑھے؟ جمعے کے دن کی اذانیں 2 ہوتی ہیں، یہ بھی 2 دیں نا۔ وہ 3 طلاق، وہ 3 کہتے ہیں، 3 کہے نا۔ امام احمد بن حنبل کی تقریر کرتے ہیں، یہ کرے نا۔ یہ ہم جواب دیتے ہیں، یہ جواب الزامی ہے، اگلا چپ ہو جاتا ہے، لیکن یہ جواب تحقیقی تو نہیں ہے نا۔ بات سمجھ آ گئی؟ آپ تھوڑا سا فرق سمجھیں، مکہ مدینہ اور پاکستان کا رفع الیدین کا فرق کیا ہے، فرق سمجھیں۔ نمبر 1، جو علماء ہے، میں نے ایک مسئلہ میں آپ خدمت میں پیش کر دوں، آپ کو یہ اندازہ ہو کہ ہمارا کام کیا ہے، ہمارے مسلک میں مسائل پہ گفتگو ہوتی کیسے ہے، توجہ رکھنا۔ نمبر 1 فرق سمجھیں، اگر ایک مسئلے پر 2 حدیثیں ہوں اور فیصلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اسے کہتے ہیں مسئلہ حدیث کا، فیصلہ نبی کا ہے۔ اور اگر ایک مسئلے پر حدیثیں 2 ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ نہ کریں بلکہ بعد کے فقہا کریں، تو کہتے ہیں مسئلہ فقہ کا ہے، فیصلہ فقیہ اور مجتہد کا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں نے قبرستان جانے سے منع کیا، تب اجازت دیتا ہوں۔ معلوم ہوا قبرستان جانے کی بھی حدیث ہے، منع کی بھی حدیث ہے، لیکن فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ آمین آہستہ بھی کی ہے، آمین اونچی آواز سے بھی کی ہے، لیکن منع نہ آمین ایسا سے فرمایا نہ آمین اونچی سے فرمایا۔ اب اس پر فیصلہ کون کرے؟ اس پر کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا ہے، ہم کہتے ہیں زیارت قبور کا مسئلہ حدیث کا ہے، فیصلہ اللہ کے نبی کا ہے۔ آمین بالسر کا مسئلہ فقہ کا ہے اور فیصلہ فقیہ اور مجتہد کا ہے، نہ فیصلہ آمین بالجار کا حضور نے فرمایا، نہ آمین بالسر کا
بالجهل ہے، امام حنیفہ فرماتے ہیں بسر ہے. یہ فیصلہ فقیہ اور مجتہد کا فرق سمجھنا. رفع الیدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع جاتے اٹھتے فرمایا ہے اور رکوع چھوڑا بھی ہے، رفع الیدین چھوڑا بھی ہے. معلوم ہوا کہ رکوع جاتے وقت اٹھتے وقت رفع الیدین کی حدیث بھی موجود ہے اور ترک رفع الیدین کی حدیث بھی موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا میں پہلے کرتا تھا اب چھوڑ دیا تم نہ کرنا، نہ یہ فرمایا پہلے نہیں کرتا تھا اب کرتا ہوں تم ضرور کرنا. تو حدیثیں دونوں موجود ہیں، فیصلہ اللہ کے نبی نے فرمایا. اب ہم کہیں گے رفع الیدین کا مسئلہ فقہ کا ہے، فیصلہ فقیہ اور مجتہد کا ہے. مکہ اور مدینہ والے کہتے ہیں یہ مسئلہ فقہ کا ہے، فیصلہ امام احمد کا ہے. ہم کہتے ہیں مسئلہ فقہ کا ہے اور فیصلہ امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے. پاکستان غیر مقلد کہتا ہے یہ مسئلہ حدیث کا ہے، فیصلہ اللہ کے نبی کا ہے. فقیہ کے فیصلے کو نبی کا فیصلہ کہنا یہ بددیانتی ہے. ہم دیانت والا مسئلہ مانتے ہیں، بددیانتی والا نہیں مانتے. فرق سمجھ آ گیا؟ یہ اتنا دقیق فرق ہے نا، میں اس کو پھیلا نہیں رہا. اللہ کے بعد میں پھیلاؤں نا تو آپ دیکھیں اس مسئلے پر گرے کیسے کھلتی ہے. میں اس طرح اشارے کروں. دوسرا فرق سمجھا. دوسرا فرق، مکہ اور مدینہ والے امام احمد بن حنبل کو مانتے ہیں اور ہم امام اعظم ابو حنیفہ مانتے. دونوں کو ہے. وہ تکلیف ان کی کرتے ہیں، ہم تکلیف ان کی کرتے ہیں. توجہ رکھنا. حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں رفع الیدین نہیں کرنا اور امام احمد بن حنبل مجتہد ہے. رفع الیدین کرنا ہے، امام احمد بن حنبل مجتہد ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں رفع الیدین نہیں کرنا اور امام اعظم ابو حنیفہ بھی مجتہد ہے. جب دو مجتہد کا اختلاف کسی مسئلے پر آ جائے ہم کہتے ہیں ایک مجتہد کا مسئلہ درست ہے، صواب ہے، لیکن خطا کا بھی احتمال ہے، اور دوسرے مجتہد کے مسئلے میں خطا ہے لیکن درست اور ثواب کا بھی احتمال ہے. دونوں ہوتے ہیں. لیکن یہ تب جب مجتہد ہو. کیا مطلب؟ اگر مجتہد مسئلہ بتانے میں ٹھیک رستہ اختیار کرے ثواب اس کو 2 اجر ملتے ہیں، اور اگر اس مسئلے میں خطا ہو تو پھر ایک اجر. توجہ رکھنا. اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فلہ اجران واذا حکم فاجتہد ثم اخطأ فلہ اجر. یہ مسئلہ رفع الیدین کا اجتہادی ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی نے کیا بھی ہے اور چھوڑا بھی ہے. فیصلہ نبی پاک نے فرمایا. اب یہ مجتہد کے ذمہ فیصلہ کرے، یہ مسئلہ اجتہادی ہے. تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا نہ کرو، ہم سمجھتے ہیں یہ خطا ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ توجہ رکھنا خطا ہے. لیکن یہ خطا کس کی ہے؟ مجتہد کی. اور مجتہد کی خطا پہ توجہ رکھنا، مجتہد کی خطا پہ اجر بھی ہوتا ہے، ثواب کا احتمال بھی ہوتا ہے. مجتہد کے مسئلے پہ خطا پہ اجر بھی ہوتا ہے، ثواب کا احتمال بھی ہوتا ہے. لیکن اگر وہی مسئلہ مجتہد نہیں غیر مجتہد بتائے تو حدیث مبارک میں ہے من قال فی القرآن برأیہ فقد اصاب فقد اخطأ وان اصاب. من قال فی القرآن برأیہ فقد اخطأ وان اصاب. اگر غیر مجتہد جو قرآن کی تفسیر کا حل نہ ہو وہ تفسیر ٹھیک کرے تو بھی غلط، اور مجتہد سے خطا ہو جائے تو بھی ٹھیک. اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ جیسے ایک دوائی ایک مرض کی اسپیشلسٹ ڈاکٹر دے، مریض کھائے اور مر جائے. اس ڈاکٹر کے خلاف پرچہ نہیں ہوتا، لیکن اگر ڈاکٹر اس کو دوائی دے اور مریض صحت یاب ہو جائے تو ڈاکٹر کو ماہانہ تنخواہ بھی ملتی ہے اور ڈاکٹر کو داد اور شاباش بھی ملتی ہے. اگر مریض اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے دوا دے اور مریض فوت ہو جائے تو ڈاکٹر کو داد اور شاباش تو نہیں ملتی لیکن ماہانہ تنخواہ پھر بھی ملتی ہے. اس کے خلاف FIR درج نہیں ہوتی کیونکہ اسپیشلسٹ کا. لیکن اگر وہی دوائی ایک عطائی ڈاکٹر جو اسپیشلسٹ نہیں تھا وہ مریض کو دے اور مریض مر جائے، مریض ٹھیک ہو جائے، مریض وہی گولی اسپیشلسٹ دے اور مریض مر جائے، FIR نہیں ہے. وہی گولی عطائی ڈاکٹر اگر مریض کو دے اور مریض ٹھیک ہو جائے اس کے خلاف FIR کٹے گی. حکومت سے پوچھو بھائی وہ گولی ڈاکٹر نے دی ہے، مریض مر گیا، کوئی پرچہ نہیں ہے. وہی گولی حکیم عطائی نے دی ہے، مریض ٹھیک ہو گیا، پھر کیوں پرچہ ہے؟ کہتے ہیں وہ اسپیشلسٹ تھا، اس کو یہ دوا دینے کا حق تھا، غلطی ہو گئی وہ تب بھی ڈاکٹر ہے لیکن اس کو حق نہیں تھا. اس نے دوائی کیوں دی؟ مریض کو صحت ملی ہے، اس پر FIR تب بھی کٹے گی. معلوم ہوا اگر اسپیشلسٹ دوا دے اور خطا ہو جائے
تنخواہ بھی ہے اور داد بھی ہے، اسے اجران کہتے ہیں۔ لیکن عطائی آدمی اگر دوا ٹھیک دے دے، اس کے خلاف تب بھی FIR، تب بھی جیل، تب بھی تھانہ اور پھر بھی جیل، کیونکہ اس کو دوا دینے کا اختیار نہیں تھا۔ بالکل اسی طرح ترک رفع الیدین کا مسئلہ امام احمد بن حنبل کا، وہ مجتہد ہے، اگر ہم سے خطا ہوگی ثواب کا احتمال بھی ہے اور جنت بھی ہے۔ یہ ترک رفع الیدین غیر مقلد کے ہے، یہ چونکہ مجتہد نہیں تھا اس نے اجتہادی مسئلے کو بیان کیوں کیا ہے؟ اگر ٹھیک ہو تب بھی جہنم، تب بھی FIR۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ وہ مسئلہ امام احمد کا ہے، یہ مسئلہ غیر مقلد کا ہے۔ مجتہد کو اتھارٹی دی اجتہادی مسئلے میں رائے دے، غیر مجتہد کو اتھارٹی نہیں دی اجتہادی مسئلے میں رائے دے۔ رفع الیدین کا مسئلہ اجتہادی ہے منصوص ہے؟ بولو اجتہادی ہے منصوص ہے؟ آپ کو کہ نص میں تو ہے، اور بھئی نص میں رفع الیدین بھی ہے، نفس میں ترک بھی ہے۔ جب دو نصوص میں تعارض آ جائے تو فیصلہ کون کرتا ہے؟ مجتہد۔ یہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، صحیح کا عمل کریں گے، صحیح کا نہیں کریں گے۔ کسی حدیث پر سر اور زور کو حکم لگانا یہ مسئلہ اجتہادی ہے یا منصوص ہے؟ آپ سمجھتے ہیں نا؟ تو پھر مسئلہ اجتہادی ہوا نا، اجتہادی مسئلے کو مجتہد بیان کرے گا یا غیر مقلد بیان کرے گا؟ مکہ اور مدینہ والا رفع الیدین مجتہد کا ہے، وہ خطا ہو تب بھی قبول ہے۔ ان کا مسئلہ اجتہادی تھا اور غیر مقلد کا ہے، یہ درست ہو تب بھی قبول نہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب یہ مسئلہ ہی سمجھ نہیں آئے گا تو بتائیں آپ نے بحث کیا کرنی؟ چھوٹی سی بات ہم چپ ہو جاتے ہیں۔ اس کے فرق یہی ہے، میں چلے ایک فرق اور بیان کرتا ہوں، میں تو پوری کار فرق لکھے ہیں، یہ فرق ہے، یہ فرق ہے، یہ فرق ہے، ایک فرق اور سمجھے۔ میں کل جامعہ امدادیہ میں تھا تو الفضلہ اجتماع تھا، اس میں ہمارے استاد بھی ہیں، امدادیہ کے محترم بھی ہے، مفتی محمد طیب صاحب دامت برکاتہ، تو ان نے ایک بات سنائی، مجھے بہت خوشی ہوئی، میں نے اس کو لکھ لیا، میرے موضوع سے وابستہ تھی نا۔ انہوں نے واقعہ کیا سنایا؟ کہتا مفتی مجاہد صاحب جامعہ امدادیہ والے، ان کے پاس دو آدمی ہیں، ایک ان میں غیر مقلد تھا، ایک لڑکا حنفی تھا۔ حنفی کا یہ غیر مقلد لڑکا مجھے بہت تنگ کرتا ہے، اور میں کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے تم رفع الیدین نہیں کرتے، جبکہ بخاری میں رفع الیدین بھی ہے۔ تو استادیوں سے پوچھنے لگے اس نے کبھی تمہیں کہا مسواک کیا کرو؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا بخاری میں تو مسواک بھی ہے۔ ان میں کبھی تمہیں کہا پگڑی باندھا کرو؟ کہتا نہیں۔ کیا بخاری میں تو پگڑی بھی ہے۔ اس نے کبھی تمہیں کہا داڑھی رکھو؟ کہا جی نہیں۔ کہا بخاری میں تو وہ بھی ہے۔ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ بخاری میں اور سنتیں بھی ہیں، وہ تجھے نہیں بتاتا، صرف رفع الیدین والی سنت کیوں بتاتا ہے؟ اب بات سمجھنا کیوں؟ فرمایا استاد کی فرمانے وجہ یہ ہے، اس کا مقصد سنت کی اشاعت نہیں ہے، اس کا مقصد اپنے مسلک کی علامت کی اشاعت ہے۔ اس کا مقصد اپنے مسلک کی علامت کی اشاعت ہے، ورنہ باقی سنتیں بیان کرتا۔ معلوم ہوا کہ مکہ اور مدینہ والے وہ رفع الیدین بطور علامت کے نہیں کرتے، سنت سمجھ کے کرتے ہیں۔ یہ رفع الیدین بطور مسلک اہل حدیث کی علامت کے کرتے ہیں۔ بطور علامت کے کریں تو بات اور ہے، بطور سنت کے کریں تو بات اور ہے۔ میں تین فرق بتا رہا ہوں، فرق تو اور بھی ہے، میں صرف یہ سمجھا رہا ہوں۔ اب بتاؤ مسئلہ سمجھ آئے گا تو آگے چلیں گے نا، اور جب مسئلہ سمجھ نہیں آئے گا تو آگے چلیں گے کیسے؟ ہم نے اس لیے گزارش کی ہے، مرکز اہل سنت والجماعت ہم نے آپ کی خدمت کے لیے یہ ضمن شروع کیا، کیوں؟ اپنے اکابر کا مسلک بھی سمجھیں، اپنے اکابر کا مزاج بھی سمجھیں۔ ہم اپنے اکابر کے مسلک کو بھی لے کر چلیں گے، مزاج کو بھی لے کر چلیں گے۔ ہماری جماعت کا نام اتحاد اہل سنت والجماعت ہے، آپ اس میں آئیں تو بھی ٹھیک ہے، نہ آئیں تو بھی ٹھیک ہے۔ آپ جمعیت میں رہیں، وفاق میں رہیں، تبلیغی جماعت میں رہیں، کسی اور جماعت میں رہیں، ہماری جماعتیں، ہم یہ تھوڑا کہتے ہیں باقی جماعتیں چھوڑ کر ہماری جماعت میں شامل ہو جائیں، یہ تو ہم کہتے نہیں۔ تو شامل ہو جائے، ہم اسے نہیں، جو شامل نہ ہو ہم اسے نہیں کہتے تم ہوتے کیوں نہیں، اور جو شامل ہو نکل جائے ہم اسے نہیں کہتے تم رہتے کیوں نہیں۔ جو شامل ہونا جو اس کی مرضی، جو جانا جو اس کی مرضی، آ جائے تو ٹھیک، چلا جائے تو ٹھیک۔ اس لیے جو ہماری جماعت سے جائے گا وہ کسی اور جماعت میں جائے گا تو ہماری جماعت ہوگی نا، تو ہمیں پریشانی تھوڑی ہے۔ ہمارا یہ کمال نہیں کہ اپنی جماعتوں کے بندے توڑیں، ہمارا کمال یہ ہے کہ جو لوگ باطل پر تھے ان کو اہل حق پر لائیں، اور بحمدللہ تعالیٰ اس پر اتنا کام ہوا ہے، اللہ گواہ ہے کہ آپ شاید تصور بھی نہ فرما سکیں۔ بعض جگہ پر بریکیں لگ گئی ہیں اور بعض جگہ ریورس گیئر لگ گئی۔ ابھی ہمارے یہاں مجمع کے اندر ایک مولانا موجود ہے، مولانا مدنی ہے، یہ دیکھو یہ تالا ہمارا شکار ہے، کھڑا ہوا کھڑا
یہ دیکھو ہماری تازہ کارگزاری، تازہ، یہ تازہ ہماری کارگزاری. بیٹھو. دارالکبیر والا دورہ حدیث کیا، اس کے بعد غیر مقلد ہوئے ہیں. حبیب المدنی ان کا نام ہے. یہ تازہ. مجھے کبھی لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ کا فائدہ کیا ہے، یہ کہتے ہیں ویڈیو ریکارڈ کا جان میں ان کے سامنے واقعہ سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے. میں اندرون سندھ کے دورے پر تھا، وہاں ضلع میرپور خاص میں ایک جگہ ہے، کیا نام ہے، جم صبا کوٹ غلام محمد. یہ وہاں مسلک اہل حدیث کی خدمت، اور میرے بیان کا عنوان تھا تقلید ائمہ رحمت خداوندی. یہ میرا بیان سننے کے لیے آئے، بیان سن کر واپس گئے تو ان کی مولوی سے بات شروع ہو گئی. خیر ان نے بعد میں مجھے فون کیا، جو ان کے لفظ ہے میں وہ سنانے لگا ہوں. ان نے مجھے لفظ سن کر کہا، ان نے کہا ساتھیوں کو کہا کہ میرا جی چاہتا تھا اسی بیان میں مولانا الیاس کو من کے پہنچوں. یہ ان کے لفظ ہیں جو سامنے میں سے کہہ رہا ہوں. کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا مجھے مسئلہ آج سمجھ آیا ہے، مجھے آج سمجھ آیا تقلید ائمہ ہوتی کیا ہے. اس کے بعد آج ہمارے پاس کہتے ہیں گھنٹہ ویڈیو آئے ہیں. میں نے کہا نہیں ہم یوں قبول نہیں کریں، آپ ٹھہرے 4 دن ٹھہرے، مزید تحقیق کریں، جذباتی مت بنے. ہم مالیات کی بنیاد پہ مسلک میں نہیں لا رہے. انہوں نے کہا میں مالیات کی بنیاد پہ آئے تحقیق کریں. انہوں نے کہا جی مجھے آپ کے بیان سے شرح صدر ہو گیا تھا، پہلے میں نے اس بیانات کو سنا نہیں تھا. میں اس طرح گزارش کر رہا ہوں کہ ان بیانات کو سنا نہیں تھا لوگوں نے، اس لیے ان کو اندازہ نہیں کہ ہمارے کام کی نوعیت کیا ہے. ابھی شام میں مجھے فون آیا ایک ساتھی کے، جرمنی سے فون آیا. اس لڑکے کا میں نام نہیں پتا، جو ریکارڈنگ ہوتی ہے نیٹ پہ جاتی ہے، ان کے لیے پتہ نہیں مناسب بھی ہے کہ جرمنی سے. اس نے کہا مولانا ہمیں آپ کے بیان سے پتہ چلا کہ مسلک اور عقیدہ کیا ہوتا ہے، گمراہی کی دلدل میں تھوڑا آپ نے ہمیں نکال کر رکھ دی. یا ہمارے مدرسے کیا مولانا بشیر، یہ ہمارا سرگود ڈاکٹر ہے، اور ڈاکٹر کے پاس کان کے علاج کری گئے. تو نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا میں مولانا الیاس محمد صاحب کے مدرسے سے آیا ہوں. انہوں نے کہا مولانا کو میرا سلام دینا. علاج فری کیا یا آدھی قیمت پر مجھے نہیں پتا، لیکن اس نے زیادہ کیا یا فری کیا. اس نے کہا مولانا کو سلام دینا. انہوں نے کہا مجھے آپ کی قیمت کا پتہ امریکہ میں جا کر چلا، وہاں یونیورسٹی کے مجھے اسٹوڈنٹ ملے. تو انہوں نے کہا جی آپ ڈاکٹر صاحب کہاں گئے ہیں؟ میں نے کہا سرگودا. انہوں نے کہا مولانا الیاس محمد کو سلام دینا اور کہنا ہم یہاں اس مسلک پر تمہاری وجہ سے بیٹھے. ہمیں تو نہیں پتا. مولانا طارق امین صاحب کے داماد ہیں. میری پہلی ملاقات ہوئی، مجھے پہلی ملاقات میں کہا کہ میں 7 ماہ کے لیے برازیل گیا تھا. مجھے وہاں پہ لوگوں نے پوچھا مولانا کو جانتے ہو؟ میں نے کہا جانتا ہوں. انہوں نے کہا پھر مولانا کو سلام دینا اور کہنا برازیل کا مسئلہ کے حالات مولانا الیاس محمد تیری وجہ سے. میں اس سے بڑی کارگزاریاں خدمت کیا پیش کروں. میں سے کہتا ہوں، مجھے بات ساتھی کہتے ہیں کہ آپ اپنی کارگزاریاں پیش کیا کرو. کارگزاریاں اللہ دعا ہے کہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ ہم نے اس قدر مخفی رکھے، اس قدر مخفی رکھے، ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہم بیان کریں، دل نہیں کرتا کہ چھپائیں، ظاہر کرنے کو دل نہیں کرتا. اتنی کارگزاری ہمارے پاس آ رہی ہے کہ ہم بیان کریں گے تو آپ کہہ دو گے یار یہ کیسی بات کرتے ہیں. ابھی میں پشاور دورے میں تھا 15 تاریخ، یہاں محمد جمال صاحب بیٹھے ہوں گے. پشاور دورے میں تھا، میں ایک طالب علم آیا، اس نے مجھے خط پیش کیا، لکھا ہوا خط، رائے ویل کی شاخ وہاں پڑتا ہے. میں نے جب خط کھولا تو اللہ کو ہے کہ ہمیں بیان کرتے اور سناتے ڈر لگتا ہے کہ آپ لوگ یار کیا تماشے شروع کر دیے. خط پڑھا تو اس نے کہا میری مماتی سے گفتگو ہوئی، آپ کو گمراہ کہتا تھا، المحنت پہ اعتراض کرتا تھا. میں تبلیغی جماعت میں گیا، میں نے خواب دیکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ ان کے ساتھ تھے. مجھے رسول اللہ نے فرمایا اس مولوی کے ساتھ رہو تم حق پہ رہو، اور مجھے المحنت کتاب اللہ کے نبی نے ہدیے میں پیش کروں. یہ تو میں ایک سنا دے اللہ کی قسم، اگر میں یہ جو مبشرات ہمارے پاس یہاں پڑھی ہے نا میں سناؤں تو آپ کو یار کیا اس نے شروع کر دی. میں ساتھ سے منع کرتا ہوں کہ یار یہ بیان میں اس پر ریکارڈ میں محفوظ رکھو، رکھتے جاؤ، مر جائیں گے پھر ان کی اشاعت کرنا. اس قدر آپ تصور نہیں کر سکتے. یعنی باہر سے خواتین اور باہر سے ممالک اتنے دور دراز سے کہ جن ممالک کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، وہاں اللہ نے اتنا کرم کیا ہے کہ مسلک بالکل. میں حرم میں مفتی ابوالقاسم نعمانی دامت برکاتہ دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس مفتی ان سے ملاقات تھی. مجھے مولانا فرمانے لگے آپ سے ہمارا تعارف آپ کی تصانیف کی وجہ سے. یہ میں دارالعلوم دیوبند کی بات کر رہا ہوں. کلندر پڑھا ہوں کلندر لاؤ، یہ میں صرف دکھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ کیلنڈر ہے دارالعلوم دیوبند کا سالانہ کیلنڈر 2013 جو دارالعلوم دیوبند نے چھاپا ہے کیلنڈر، اور اس پہ تصانیف ہماری ہیں. ہم مانو گے
دارالعلوم دیوبند کا سالانہ کیلنڈر اوپر لکھا ہے مکتبہ اہل سنت والجماعت دیوبند کی مطبوعات. یہ وہ کتابیں کبھی آپ ہمیں تعارف کرا رہے تھے نا اور آپ کو لیتے جھجک آتی ہیں یا یہ کیا یہ کوئی بات ہے. دارالعلوم دیوبند کی ابھی گزشتہ ہفتے ہمارے پاس یہاں جموں کشمیر سے حضرات آئے جموں کشمیر سے پورا ہفتہ طے کر کے کارگزاری سنائی. میرے پاس کتابیں پڑھی ہیں. میں بھی مولانا حسینی صاحب کو دکھا رہا تھا. میں دکھاؤں آپ کے دن میں سری نگر میں بہت لڑائی ہو رہی ہے. ایسے ہی ہے سری نگر میں بڑی جنگ ہے بڑی لڑائی ہے. سری نگر سے ہماری کتب چھپ رہی ہے. کہاں سے؟ سری نگر آزاد کشمیر مقبولہ میرے پاس پڑھی ہے. لاؤ میں آپ کو دکھاؤں تاکہ آپ سمجھ. میں صرف کارگزاری کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. اب دیکھو جنگ زدہ علاقہ ہے کتب چھپ رہی. یہ ساتھی یہاں پر ہے اور مجھے کہنے لگے دو پورا ہفتہ یا پچھلے 10 دن پہلے ٹھہر کر گئے ہیں. انہوں نے کہا مولانا جماعت الدعوہ نے جہاد کے نام پہ مقبوضہ کشمیر میں جو غیر مقلدیت کا کام کیا تھا آپ کی تاریخ کی وجہ سے 70% وہ ختم ہو گئی. یہ کتابیں یہ کتاب کہاں چلی ہے؟ سری نگر لکھا ہوا ہے مکتبہ اہل سنت والجماعت سری نگر کشمیر. میں سر دیکھو حسام الحرم ہے یہ سری نگر کی چھپی کتابیں جو ہمارے پاس آ رہی جتنی مطبوعات ہیں. یہ تکلیف کیوں ضروری ہے؟ یہ نماز اہل سنت والجماعت یہ سری نگر کی کتاب. میں صرف آج اس لیے کہہ رہا ہوں رات مشرق مجھے سادہ نگاہ تم کارگزاری نہیں سناتے کارگزاری نہیں سناتے ساری خواہش ہوتی ہے. میں نے کہا میں ڈرتا ہوں سناؤں گا آپ کے ہم آئے تھے بیان سننے کے لیے یا اپنی طریقے کرتا پھر میں تو صرف سناتا. یہ دارالعلوم دیوبند کا سالانہ کیلنڈر ہے 2013 دیکھ لیے. اس میں لکھا ہے مکتبہ اہل سنت والجماعت. ان کی جو پیشکش ہے نا ساری دارالعلوم دیوبند کے کیلنڈر پر آگے وہ سری نگر کا نام وہی ساری تصانیف اور ہماری تصانیف کو مسلسل دے رہے. یہ میں دارالعلوم دیوبند کی بات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. آپ اس کے اندر یہ ساتھی ہے کہ مجھے کہنے لگے کہ آپ کی تصانیف اور مکتبے بھی چھاپتے ہیں لیکن مکتبہ اہل سنت والجماعت دیوبند جو ہے نا اس کی تصانیف سب سے زیادہ چلتی ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اس کے جو پیسے ہیں وہ دارالعلوم دیوبند کے پاس جاتے ہیں تو لوگ زیادہ خریدتے ہیں تاکہ دارالعلوم دیوبند کو ملے. یہ فرقہ حدیث بقول ان کے انہوں نے کہا یہ تقریباً 30,000 کے لگ بھگ وہاں سے چھپ چکی ہے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو قبول فرمائے. میں نے تلقی کی کارگزاری آپ خدمت میں پیش کر دی ہے. اللہ ہمیں بھی قبول فرمائے اللہ آپ کو بھی قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبولیت عطا فرمائے. بس اعلان ہو گیا آپ حضرات کے سامنے 2 مارچ بروز دعا سالانہ اجتماع. بس میں نے 3 کہہ دیا تھا یہ 2 مارچ آپ ابھی سے اس کی تیاری فرمائیں. انشاءاللہ آپ دوبارہ آئیں گے نا بھی انشاءاللہ. یہ عوام افواہ سب کے لیے ہوگا اس میں آپ حضرات ہیں. یہ ساتھی کی رائے ہے اس پر آپ ایک بار بیٹھے ہوئے ہم نے آپ کو جو پورا نظام بدل دیا آپ پھر بھی جلدی کریں. کہاں 3:30 اور کہاں 2:15. آپ یہ تو سنتے ہیں کہ اجتماع 3:30 کی بجائے 4:30 ختم ہو. یہ تو نہیں سنتے 3:30 کی بجائے 2:15 بجے ختم ہو. آپ تو کھانا آپ کی مرضی ہے کھائیں گے چلے جائیں ہم تو مجبور نہیں کرتے. آپ نماز یہاں پڑھے رستے میں پڑھے آپ کی ثواب دی جائے ہماری طرف سے تو کوئی مجبوری نہیں ہے. ہم نے تو بر وقت فارغ کر دیا. یہ ساتھی کی رائے کہ کیبل پہ ساتھی میں نے کہا ترغیب کیا دینی ہے جس کا جہاں تعلق بنتا ہے وہاں سیڑھی اور کشتوں کو عام کرے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بس ہماری آپ سے بھی گزارش ہے نا اس کا خیال فرمائیں. نمبر 1 انشاءاللہ جب وفاق المدارس کا امتحان جمعرات کو ختم ہوگا ہفتے کے دن صبح 7:30 بجے سبق شروع ہوگا. اس میں علماء اور طلباء کے لیے آپ خود بھی تشریف لائیں اور مزید ساتھیوں کی دعوت دیں گے نا بھی انشاءاللہ. دوسری ہماری گزارش ہے کہ انشاءاللہ یہ شوال میں 10 سے 15 شوال داخلہ ہوتا ہے اور 1 سال کا تخصص خالص علماء کے لیے ہے. مدرس صاحب کو فائدہ بہت زیادہ ہوگا اور دورہ حدیث کا تازہ طالب علم آئے تو فائدہ انشاءاللہ پھر بھی ہوگا. اور تیسری ہماری آپ سے گزارش یہ ہے کہ جس حد تک اللہ توفیق عطا فرمائے آپ ہمیں دعاؤں میں بھی یاد رکھیں افراد کو متوجہ فرمائیں اور جن کو اللہ توفیق عطا فرمائے برکت کے ساتھ مالی تعاون بھی جاری رکھیں. آپ حضرات علماء اجتماع اور مالی تعاون میں اس لیے کہتا ہوں کہ میرے ساتھ علماء ہی مالی تعاون کرتے ہیں. عوام بھی کرتی ہے لیکن عوام سے بڑھ کے علماء کا سلسلہ جاری ہے. ہم کھلی بات اس لیے کہتے ہیں اس پہ آپ کے 10 روپے لگے 100 روپے لگے 1500 لگے آپ اس میں گھبرائیں نا. ہمارا مزاج بنانا چاہیے کہ ہم اپنا مال اپنی جان اس پہ لگائیں. اللہ اس پر برکت عطا فرمائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ساتھی
بس جب یہاں سے آپ فارغ ہو جائیں گے بس انشاءاللہ 5-10 منٹ کے بعد نماز ہو جائے گی، ابھی اذان ہوگی، اس کے بعد پھر کھانا یہ سامنے ہاتھ ساتھ کھڑے ہوں گے، اور جب کھانے پر آپ تشریف فرما ہوں گے تو ہمارا ایک رسالہ فقیر نکلتا ہے ماہانہ، ایک قافلہ ہے سمائی اور ایک بناتا ہے سنت ہے۔ میں نے حضرات جو فقیر رسالہ ہے یہ تمام حضرات خدمت میں کھانے کے وقت پہنچا دیں جو کہ اعزازی ہوگا، تو باقی اس کو دیکھ کر آپ مزید جتنا آپ حضرات توجہ فرمانا طے فرمائیں، اور اس کے بعد کتب کا ہمارا اسٹار بھی لگا ہوا ہے، تو اس میں ہماری خواہش ہوگی اور آپ کو ترغیب بھی ہوگی، آپ ان کتابوں کو لیں اور مزید اس کو عام کریں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، کتب کی اشاعت میں تعاون بھی کر سکتے ہوں تو ضرور کریں۔ درود پاک پڑھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ کے جائز حاجات کو پورا فرما، اے مولا کریم ہماری مشکلات کو دور فرما، اے مولا کریم ہمیں مسلک کی خدمت کو قبول فرما، اپنے اکابرین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اے میرے مولا کریم جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، اے اللہ جو دنیا میں ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، اے اللہ جو مقروض ہیں ان کی قرضی کے ادائیگی کے اسباب پیدا فرما، اے اللہ جو حضرات تشریف لائے ان تمام کانا اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، اے اللہ اس مرکز اہل سنت والجماعت کے فیض کو پوری دنیا میں پھیلا دے، اے اللہ خزانہ ضروری، اے اللہ خزانہ غیب سے ہماری ضروریات اپنے کرم سے پوری فرما دے، اے اللہ کریم قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں شفاعت نصیب فرما، اے اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، حضور کے ہاتھ جامع کوثر عطا فرما، بغیر حساب کے جنت میں داخلہ عطا فرما، اے اللہ جو خیرت تیرے نبی نے مانگی ہمیں عطا فرما، جن شرور سے آپ نے پناہ مانگی ہمیں محفوظ فرما، صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم